اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 QC3 کے بیچ 156 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ایک ہی ٹاپک کے بارے میں، اور گرامر میں ایک اور فعل پڑھیں گے، کمزور فعل، وہ بھی ہوگا اسلمہ باب کے اوپر ہی، کیونکہ اسلمہ کے زیادہ ہیں اور وہی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ کا QC2 کے 5 پیجز کا اوورال ٹاپک کون سا تھا؟ ہدایت، اور وہاں پہ تھا متقیوں کی ہدایت، پھر کافروں کی ہدایت کا ذکر تھا، پھر منافقین کے بارے میں اچھا خاصا لمبی آیتیں تھیں، کافی ٹاپک تھے، پھر اس کے بعد قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، اس بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور اینڈ میں جو پیج نمبر 5 تھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ گیا تھا، یعنی وہ پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے دنیا میں بھیجا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے QC3 سٹارٹ کیا تو صرف 6A کے اندر پہلا جو اشارہ تھا وہ ریلیٹڈ تھا اوورال ہدایت اور نتیجہ، لیکن پھر آگے سے 6B سے وہاں سے بنی اسرائیل کا ہی سارا ٹاپک شروع، اور یہی آگے چلتا رہے گا ایون QC4 میں بھی اور QC5 کے بھی کچھ پیجز تک، یعنی کہ پیج نمبر 6 سے لے کے آگے ہم آنورڈ مزید 5 پیجز پڑھ رہے ہیں۔ 3 ہمارے ہو گئے ہیں، 6 7 8 اور 9 والا چل رہا ہے آج ہمارا 15 سیشن ہے، 15ویں کلاس لیسن وائز۔ بیچ میں خیر ریویژن کلاسز ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو نہیں کاؤنٹ کرتے تو 15 آج کلاس ہے ہماری۔ تو اس میں سارا یہ دیکھیں آپ، وہی چل رہا ہے سارا۔ ابھی ہمارا جو QC3 ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے، لیفٹ ہینڈ کی 2 فنگرز، پھر 2 پیجز، پھر 2 اور پھر اینڈ پہ ایک ہوگا، اور آگے سے جب QC4 سٹارٹ کریں گے تو دوبارہ سے ہم رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گے۔ تو اس میں سے جو ہم نے 3 پیجز پڑھے ہوئے ہیں 6 7 8، اس کے اشارے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہر پیج کو ہم 4 ٹاپکس پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، 4 سمجھیں ان کے اشارے یا 4 ہنٹس بنا لیتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے میں، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے۔ اب اس میں پہلے کون سا تھا 6 پیج کا، کہ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ پھر تھا 7 پہ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ پھر 8 میں کیا تھا؟ بستی اور داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ ان کے ہم شارٹ فارم میں بھی یاد کر لیتے ہوتے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ یہ تو آسان ہے، بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ ابھی ہمارا جو پیج نمبر 9 چل رہا ہے اس کے 4 اشارے کون سے ہیں، 4 ٹاپکس کون سے ہیں؟ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ اور اگر ہم اس کو شارٹ فارم میں دیکھیں تو قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ، یعنی کہ ہا ہا کی اینڈ پہ ساؤنڈ آ رہی ہے نا، تو اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ۔ تو یہ ابھی ہمارا آج یہ ہفتے والا جو ہے نا، تیسرے نمبر والا، یہ چلنا 9C، اور اس کو ہمیں پتہ نا ABCD، ان اشاروں کو جو ایک پیج کے اوپر 4 اشارے ہوتے ہیں اس کو ہم ABC اور D کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ پہلے پیج کا نام، جیسے فرض کریں اب یہ 9 ہے تو 9 پیج کا نمبر، پھر اس کے ساتھ ABCD میں سے جو پڑھ رہے ہیں، آج ہم C پڑھیں گے تیسرا، تو ہم اس کو کہیں گے 9C۔ اب اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر لیسن کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک قرآن پارٹ ہوتا ہے، ایک گرامر پارٹ ہوتا ہے۔ قرآن والے کو ہم کہہ دیتے ہیں Q9C، گرامر والے کو کہہ دیتے ہیں G9C، اس طرح کر کے نام رکھیں، اور یہ سارے آپ کی اس طرح ہی چلنے آگے، ایون QC 6 7 تک بھی یہی سلسلہ چلنا ہے۔ تو اس لیے نمبروں کو اور ان کی جو ترتیب ہے اور کس طرح نام رکھا ہوا ہے یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ہفتے کے مجرم تیسرا جو تھا، یہ دیکھیں چھوٹا سا، یہ گرین کلر میں ہے، 2 آیتیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ یہاں پہ کون سے واقعے کا ذکر ہوگا؟ جو ان کو ہفتے والے دن ایک حکم دیا ہوا تھا، ایک قانون دیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم پچھلی آیتوں سے ریلیٹ کریں تو کیا بنتا ہے کہ چونکہ مستقل بنی اسرائیل کو مختلف واقعات بتائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں کیں مختلف موقعوں پہ، ان ساروں کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا رد عمل بھی اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں کہ کس بات پہ انہوں نے کیا رد عمل دکھایا تھا، اور پھر آگے سے اللہ نے ان کو کس طرح تنبیہ بھی دی، سمجھایا بھی، ڈرایا بھی، اور ان کا رد عمل مستقل کیا رہ گیا تھا، یہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اسباق کون سے نکلیں گے ہمارے لیے۔
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ تیسرا پھر کیا ہوگا کہ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کون فائدہ اٹھاتے ہیں، کن کو ڈرایا جا سکتا ہے؟ جو ڈرنے والے ہوں۔ جو ڈرتا ہی نہیں تو پھر اس کو ڈرانے کا فائدہ بھی، قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ آیتیں بھی آئی ہوئی ہیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ بس آپ اس کو ہی ذکر سنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کی ذکر سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ اب یہاں پہ ورڈز دیکھیں، لکھا ہوا ہے 2 4 and 2۔ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے زیادہ ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ میرا خیال سینٹر والی لائن میں ایک قرادتاً اور ایک نکالن، یہ 2 نئے لفظ ہیں۔ باقی کونو بھی ایک کانا کا ٹیبل کیا ہوا ہے ہم نے، خاسئین جو ہے خسارے سے نکل سکتا ہے، آرام سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اوپر والی لائن میں اعتدو، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیا فعل ہے۔ سبت کا جن کو نہیں پتا، ویسے تو سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، اور اسی سے ہم نے نا اس ٹاپک کا نام رکھا ہوا ہے ہفتے کے مجرم۔ سبت کہتے ہیں سیٹرڈے والے دن کو، اور یہاں سے ہی اس کا نام ہے۔ اور باقی تو آسان ہی ہے۔ بینہ یدیہا، اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں بہرحال ایوریج جو ہے وہ 2 ہی بنے گی، 2 3 ہی۔ جب آپ QC4 کر رہے ہوں گے نا پھر بڑا مزہ آئے گا۔ صرف ایک لائن میں مطلب کئی دفعہ 0 اور کئی دفعہ بس ایک لفظ رہ جا کرے گا جو نہیں آیا کرے گا، تو انشاءاللہ زیادہ تر ورڈز آتے ہی ہوا کریں گے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں 1 by 1۔ پہلے سے آیت نمبر 65 کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کی ہم ترجمہ کر لیں گے تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اچھا، اب اس میں ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں تو وَلَقَدْ، یہ شروع میں ہی حرف آ گیا، اور یہاں پہ وَلَقَدْ میں کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کوئی بتائے؟ 3 ہوئیں گے۔ 3 ہوں گے، 2 3 نہیں؟ ٹکڑا، ہاں 3 ہوں گے۔ 2 نہیں 2 نہیں، 3، وا لا اور قد۔ ٹھیک ہے، لا بھی حرف ہے، قد بھی حرف ہے، اور وا بھی وا حرف ہے۔ لا اور قد۔ ہاں جی بالکل، والا قد ہو جائے گا 3 ٹکڑے۔ وا اور لا بھی جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب بھی یقیناً بھی کر سکتے ہیں، لازمی بھی۔ اور قد بھی جو ہے وہ قد کا بس یہ ہے کہ قد جو ہے ماضی کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، ماضی کا فعل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ قد آتا ہے، اس کا مطلب ہے یقیناً۔ اس کو تحقیق کے میننگ میں بھی لے لیا جاتا ہے، کنفرمڈ، البتہ، تحقیق۔ یہاں ویسے لکھا انہوں نے صرف اور البتہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم ایگزیکٹ دیکھیں تو اس میں 3 لفظ آنے چاہیے، اور البتہ، یقیناً، یا اور البتہ، تحقیق، اس طرح کر کے کچھ آپ لگا سکتے ہیں۔ علم تم جو ہے یہ عالمہ ٹیبل سے ہی ماضی کا صیغہ ہے جو کہ سامنے کی طرف ہوتا ہے نا۔ علم تم سب نے جان لیا، یہ میں نے کہا تھا نا ماضی کے ساتھ آتا ہے قد، تو یہ وہی بات، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً، البتہ، تحقیق، تم نے جان لیا یا تمہیں پتہ ہے، تم سب کو آلریڈی پتہ ہے کیا چیز؟ الذین، ان لوگوں کا تمہیں پتہ ہے۔ الذین جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اسم موصول، کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے کیا کیا۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب الذی یا الذی یا الذین یا ایون ما بھی اسم موصول ہوتا ہے، اور من بھی، یہ بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے، تو ان کے بعد لازمی، اگر یہ اسم موصول کے طور پہ یوز ہوتے ہیں تو ان کا لازمی آگے صلہ ضرور آتا ہے، یعنی مزید ڈیٹیل آتی ہے کہ کون سے لوگوں کی بات ہونے لگی ہے۔ تو اللہ زینہ کے بعد اب جو بات ہوگی وہ اللہ زینہ سے ریلیٹڈ ہوگی، کیا کہ کون سے لوگ؟ اعتدو جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ماضی کا اس جگہ پہ ہے، 2 نمبر پہ اعتدو۔ اور اعتدو یہ ہم نے ابھی ٹیبل اصل میں پڑھا نہیں ہے، یہ اختلاف باب کا کمزور حروف میں آئے گا، جہاں پہ اہتدا آئے گا وہاں پہ اعتدو، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کر لیں گے اس کو۔ ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں، اس کا جو روٹ لیٹر ہیں وہ آپ شروع والا حمزہ نکال دیں، اختلاف والا، پھر تا بھی نکال دیں، پیچھے بچا عین، دال اور واو، تو بس یہی اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں، ادو۔ ویسے واو یہاں پہ واو الف جمع والا ہے، لیکن یا تھا، مطلب یا آتا ہے بظاہر اس کی ماضی کی پہلی چابی میں، لیکن کیا ہوگا کہ وہ مزید فی میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب واو اکثر روٹ لیٹر ہوتا ہے تو وہ سم ٹائم یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے لکھتے لکھتے، تو وہ خیر ایک الگ بات ہے، اس کو دیکھیں گے آگے۔ فی الحال آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ادب سے، اور اس میں اس کا میننگ ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، ٹھیک ہے، اعتدو۔ اور جب اس کو الگ سے پڑھیں گے تو حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے، اعتدو۔
اور کہ ان سب نے زیادتی کی. منکم تم میں سے. اٹ مینس کہ سب نے زیادتی نہیں کی بلکہ کچھ لوگوں نے اس میں سے زیادتی کی. اعتدو کہ تم یقیناً ان کو جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُم یقیناً کنفرم تمہیں ان لوگوں کا پتہ ہے. الذین وہ لوگ جو اعتدو جنہوں نے زیادتی کی تھی. منکم تم سب میں سے. سب نے نہیں کی تھی. منکم تم سب میں سے جنہوں نے زیادتی کی. کس میں زیادتی کی؟ فی السبتی سبت میں، یعنی کہ سبت کے قانون میں کہہ لیں یا ہفتے کے دن والے واقعے میں. ہم اس کو اس طرح ڈائریکٹ وہ مصدر آیا ہوا ہے السبت. تو پھر السبتی ہفتے کے دن والے معاملے میں جنہوں نے زیادتی کی تمہیں کنفرمڈ ان کا پتہ ہے. آگے فَقُلْنَا فا ہو گیا تو یا تب یا پھر، اس کو جس میں پس بھی لکھ سکتے ہیں. فَقُلْنَا قُلْنَا کالا کے ٹیبل میں سے اگین ماضی کا صیغہ. پھر ہم نے کہا، تب ہم نے کہا. اچھا لہم ان سے، ٹھیک ہے، لہم ان سب سے. اب یہ دیکھیں یہ بات تھی کہ جب کالا کا ٹیبل آتا ہے تو کالا یعنی کہ اس میں کہنا ہوتا ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لا کی پریپوزیشن آتی ہے لازمی. جیسے کہ ہم کہتے تھے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے تو وہاں للملائکہ آ گیا. اسی طرح جہاں بھی آپ دیکھیں گے کالا آئے گا لازمی لا یا لی آئے گا. لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے، یہ لا یا لی ہوتا سیم ہی ہے، حروف جر ہی ہوتا ہے، پریپوزیشن ہی ہوتی ہے. لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ضمائر کے ساتھ آتی ہے تو یہ لام زبر کے ساتھ آتا ہے. جب یہ کسی اسم کے ساتھ آتی ہے تو لام زر لی کے ساتھ آتی ہے. جیسے آپ شروع میں الحمدللہ پڑھتے نا، تو الحمدللہ وہاں پہ ہم نے للہ بولا تھا نا، اللہ کے ساتھ جب لگایا تو للہ لام زیر لگائی. اور جب ہم وہ ٹیبل کرتے ہوتے تھے QC1 میں سارے لہو لہم لکا، تو وہاں پہ لا جو تھا لام زبر کے ساتھ آتا تھا. تو یہ ہے ایک ہی چیز ہے، لام زبر یا لام زیر ہے، یہ پریپوزیشن ہی ہے. لیکن بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضمائر کے ساتھ جب یہ آتی ہے تو لام زبر کے ساتھ آتی ہے، کسی اسم کے نام کے ساتھ آتی ہے، اسم کے ساتھ آتی ہے جب کہیں لکھا ہو اسپیشل کہ کس کے ساتھ بات کی، تو پھر لام زر لی کے ساتھ آتی ہے. تو یہ ہو گیا فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا لہم ان سب سے، یعنی کن سب سے؟ جنہوں نے زیادتی کی تھی. یہ دیکھیں اعتدو تھا نا، زیادتی کرنے والے سائیڈ پہ، یعنی کچھ لوگوں نے کی تھی. اور لہم وہی والا صیغہ آیا ہے لہم، تو ان سب سے پھر کہا. ٹھیک ہے، سب سے نہیں کہا بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر لہم ان سب سے کیا کہا. اب جو بات کہی جاتی ہے وہ پھر اس سے آگے آتی ہے، یعنی کہہ لیں کہ آپ کال کون سا تھا، کہا کیا تھا. اور وہ یہ کہا تھا کونو قردۃ خاسئین. کونو، کونو بھی دیکھیں ماضی کا کانا کے ٹیبل میں سے، نہیں کونو جو ہے یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، کن اور کونو. کن یعنی کہ ایک کن اگر ایک کو کہنا ہوتا تو ہو جاؤ، زیادہ کو کہنا ہے کونو کہ تم سب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، مطلب باقاعدہ یہ کہہ دیا ان کو نا، آرڈر کر دیا یا حکم آ گیا اللہ کا. کیا حکم آ گیا؟ کونو کہ تم سب ہو جاؤ. قردۃن، قردۃن کہتے ہیں بندر، بندر کی جمع. اس کے بھی واحد جمع بھی ہم دیکھ لیں گے. واحد جو ہوتی ہے اس کی قردن ہوتی ہے، اور جمع جو ہوتی ہے وہ قردۃن. حالانکہ اس کے اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے، بظاہر دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ واحد ہے، لیکن یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے. قردۃن بندر. خاسئین، اب یہ خاصے وہی خسارے سے نکلا ہے لفظ، خاصی کہتے ہیں نا خسارہ پانے والا، تو خاسئین اس کی جمع کہ تم سب یعنی کہ ذلیل بندے. اس میں یعنی کہ ذلیل میننگ میں بھی آ جاتا ہے نا، یہ خسارہ اٹھانے والے یا بالکل ہی ذلیل، کسی کو جیسے کہ برے انداز میں، دھتکارے انداز میں. خاسئین کہ تم سب بن جاؤ ذلیل بندر. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو کہا، مطلب کن کو؟ جنہوں نے حد سے زیادہ زیادتی کی، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. اور منکم یعنی ان سارے لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سب بن جاؤ ذلیل خوار بندر. یہ بات تھی. چھوٹی سی آیت ہے، کوئی مطلب ایسا مشکل ورڈ تو نہیں ہے اتنا. اب اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں شرح میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُم، یہاں پہ شروع میں وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اصل میں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن انہوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، بلکہ اس دن کیا کرنا ہے؟ صرف عبادت کے لیے خاص کر دینا ہے. بلکہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ جو حکم تھا نا، یہ بھی ان کی اپنی وش کی وجہ سے انہیں ملا تھا. یہ لوگ بڑا کہتے ہوتے تھے ہمیں کوئی دن دے دیں، ہمیں کوئی فکس کر دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ذات پہ سختی نہیں کرتے. مطلب اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہ کسی انسان کو مشکل میں ڈال دیں. ہمارے لیے دیکھیں کتنی آسانی ہے. جمعے کا دن ہمارے لیے اسپیشل عبادت کے لیے کہہ لیں یا کہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ سارا دن جمعے کو اب ہم کچھ کریں ہی نہ. صرف جمعے کی نماز کے وقت، خطبے کے وقت، وہ جو ٹائم ہوتا ہے 1-2 گھنٹے، اس میں کہا گیا ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ دو، ساری تجارت چھوڑ دو، بس جاؤ کدھر؟ نماز کے لیے جاؤ. لیکن بعد میں بھی کر سکتے ہو، پہلے بھی کام کر سکتے ہو. سارا کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں.
تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ہی معاملے تھے شروع سے ہی. ویسے جمعے کا دن جو ہے نا بڑا پسند کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے فورس کر کر کے نا، سوال کر کر کے اللہ سے بار بار، تو ہمارے لیے کچھ فکس کریں، ہماری اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، سنتی ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا. پھر ان کو جب اللہ تعالیٰ کچھ کسی کے کہنے پہ کچھ چیز فکس کر دیتے ہیں نا، پھر اس میں بڑی سختی ہوتی ہے. پھر وہی بات کہ کہتے ہیں نا زیادہ سوال نہ کرو، زیادہ سوال کرو گے تو پھنس جاؤ گے. یہ وہ والی بات ہے کہ جب اتنا زیادہ کہہ کے کسی سے اپنے لیے کوئی نشانی مانگنی، کوئی اپنے لیے رول مانگنا، نہیں جی آپ بس ہمیں بتائیں، حکم دیں کوئی، اور پھر جب حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کو ماننا پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے، بہت لازمی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو پھر جب ان کے ہی کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہفتے والے دن تم لوگوں کو بہت پسند ہے تو ٹھیک ہے تم ہفتے کو پھر عبادت کیا کرو، کوئی کام نہ کرنا. اور یہاں تک کہ ان کو کچھ بھی کرنے سے منع کیا تھا کہ وہ کوئی عبادت کے علاوہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہی بات کہ جس چیز میں آزمایا جاتا ہے پھر بندہ اسی میں جا کے پھنس جاتا ہے. اب اصل میں یہ کسی ایک ایسی وادی کا بھی مطلب ایک ایسی بستی کا ذکر آ رہا ہے کہ جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور ان کا جو گزر اوقات ہوتا تھا وہ مچھلیاں پکڑنے سے ہوتا تھا. اب انہیں کیا ہونا کہ یہ بائی چانس تھا نا، اتفاق تھا، اتفاق نہیں بلکہ آزمائش تھی کہ آگے پیچھے مچھلیاں کم آتی تھیں اور ہفتے والے دن مچھلیاں امڑ امڑ کے آتی تھیں پانی میں. اب وہ مچھیرے تھے، ان کا تو دل للچاتا تھا کہ آج تو بڑی مچھلیاں آئی ہوئی ہیں تو پکڑ لیں اس کو. اب ظاہر منع کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کیا کرتے تھے، اس کے لیے پھر ہیلے وسیلے شروع کر دیے، وہی جو آج کل ہمیشہ لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نئی راہیں نکالتے ہیں، الٹرنیٹس نکالتے ہیں. اب وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو مڑوڑ چڑوڑ دیا. اب جب مڑوڑ چڑوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ہی مس کر دیں. مطلب ان کی جسم، شکلیں، سب کچھ، یعنی اتنی سخت سزا ہے. اگر ہم ذرا سوچیں کہ کتنا زیادہ کرتے وہ کیا تھے. وہ جمعے کے دن ہی شام کو، مطلب جو بھی انہوں نے نا کوئی ایسے گھڑے بنائے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تاکہ جب وہ آئیں مچھلیاں تو ان گھڑوں میں، یعنی چھوٹی تالاب کہہ لیں جیسے ہوتا ہے نا، بڑے جگہ سے چھوٹے چھوٹے پورشنز بنا دینے، تو اس میں آ کے مچھلیاں رہ جائیں گی، پھنس جائیں گی. کہیں انہوں نے جال بچھا دینے ادھر ادھر کر کے. اب وہ مچھلیاں آتی تھیں بیچاری تو وہ آ کے ان جالوں میں اور ان کھڈوں میں پھنس جاتی تھیں. اگلے دن ہفتے کو کچھ نہیں کہتے تھے، جا کے اتوار کو نکال لیتے تھے. اب اپنی طرف سے تو وہ ہفتے کو کوئی کام نہیں کہہ رہے تھے، لیکن یہ کیا کر رہے تھے، سب نظر آ رہا تھا نا کہ وہ ساری ان کی چالاکیاں. اللہ تعالیٰ تو نیتوں اور دلوں سب کے حال جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آج کل لوگ کتنے مزے مزے سے رنگ برنگے فتوے لیتے ہیں مولویوں سے، جو کام کرنا ہو اس کو کسی طرح پھر رنگ منگ دے کے، کہ کہتے ہیں نا کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، وہ والا حساب کرتے ہیں. کہ جیسے حلالے کا نکالا جاتا ہے، کس طرح وہ اگر کوئی غصے میں میاں بیوی نے طلاق دے دی، بعد میں جی یاد آیا ہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں تو اکٹھے رہنا ہے، پھر وہ پلان طریقے سے حلالے کرائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی مختلف معاملوں میں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو تو پتہ ہوتی ہیں نا کہ کون کس طرح کر رہا ہے. تو یہی وہ کام انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رولز کو توڑا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی شکلیں ہی مس کر دی، ان کے جسم ہی مڑوڑ دیے. اور اس بارے میں دیکھیں ایک حدیث ہمیں بھی مطلب ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. یہ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں مطلب حرام تھیں، اور ان کو آج لوگوں نے، آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کس طرح چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. ان کو رنگ دیے جاتے ہیں مختلف. اب زنا کو ویسے تو نہیں ڈائریکٹ کو کہتا جی میں زنا کر رہا ہوں، کیا وہ دوستیوں کے نام پہ، ریلیشنز کے نام پہ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈس کے نام پہ، یا ویسے ہی جو مرضی رنگ دے کے جیسے مرضی ہو رہا ہے. پھر ریشم کپڑوں کا کتنا غرور اور تکبر کے ایسے ایسے کپڑے آ رہے ہیں کہ ان میں ریشم بھی شامل ہو جاتا ہے. پھر شراب کے اتنے رنگ برنگے نام دیے جاتے ہیں اس کو، ڈرنکس اور پتہ نہیں کیا کیا. اور کچھ سوسائٹیز میں تو پراپرلی یہ باقاعدہ بڑی سنا ہے کہ پی جاتی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور گانے بجانے کا بھی آپ کو پتہ کیا کیا، بلکہ اکثر تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گانا بجانا حرام بھی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، دکھائیں ذرا ہمیں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے. حالانکہ وہ جو ہم نے جو قرآن میں دورہ قرآن پڑھا تھا لاہ الحدیث، اس کی حدیثیں مل رہی تھیں کہ ایگزیکٹ یہی تفسیر بتائی گئی تھی. پھر یہ والی یعنی کہ یہ والی حدیثیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. اگر وہ حرام نہ ہوتی تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو حلال کر لیں گے. اٹ مینس یہ پہلے حرام تھیں تو حلال ہوئی نا. یہ ساری باتیں. اچھا ایک جگہ سونے کا بھی ذکر ہے، ایک اور حدیث ہے بالکل اس سے ملتی جلتی، اس میں لفظ سونے کا بھی ذکر ہے کہ مرد اپنے لیے سونا حلال کر لیں گے. آج دیکھیں شادیوں میں مطلب رسموں کے پیچھے ہم اتنا پاگل ہو گئے ہیں کہ بھئی دولہے کو ضروری ہے کہ گولڈ کی ہی رنگ پہنائیں یا گولڈ کی ہی کوئی چیز دینی ضروری ہے، جب ایک چیز پتہ ہے کہ وہ گناہ ہے، بس وہ رکھنے کے لیے جی خاندان میں روایت چل رہی ہے، وہ برا منائیں گے اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، تو لازمی اس کو گولڈ کا گفٹ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ
مرد کو تو جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اسے گولڈ کا گفٹ دینے کا تک کیا ہے؟ آپ نے دینا ہی آپ کچھ اور دے دیں، کوئی اور گفٹ کر دیں اگر اتنا ہی شوق ہے دینے کا۔ تو پھر مسئلہ ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے اپنے رسم و رواج کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہیں بغیر سوچے کہ اس کا کیا لاجک کیا ہے سارا کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز پہ اگر ہم بات کریں نا، ایک ایک ہم اپنی رسموں پہ سوچیں تو بڑا کچھ نکل آتا ہے۔ تو یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان احکامات کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے اور ایسی باتوں سے بھی دور رہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے قانون کو ایک تو مانیں نہ، اور اگر مانتے ہیں تو اس کو بہانے سے یہ کہہ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اب تو چلتا ہے، دنیا میں بھی تو رہنا ہے، دنیا بھی تو رکھنی ہے، یہ جملے اکثر بولے جاتے ہیں۔ اس چکر میں ہم بہت کچھ جائز کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ چیزوں میں ڈرنا چاہیے کہ کتنی بڑی سزا، مطلب یہ بندہ سوچے کہ ان کی سزا کے بارے میں ذرا ایک دفعہ امیجن کریں نا کہ ایک بندہ بیٹھے بیٹھے اچانک بندر بن گیا۔ بندروں کو لے آئیں ذرا ذہن میں، آنکھیں بند کر کے۔ یہاں پہ ویسے وہ لکھا نہیں ہوا، بک میں لکھی ہوئی وہ لائن کہ ذرا وہ سوچیں کہ بندر اگر بن جائے بندہ تو کیسی تذلیل ہوتی ہے نا، کتنا برا کام ہے۔ مطلب ایک کتنی انسلٹ بھی اور ایک اتنا دکھ بھی۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان اس کا یعنی کہ اندر سے وہ انسان ہے لیکن باہر سے وہ بندر بن جائے تو کیا فیلنگ ہو اس کی اور اس کے گھر والوں کی، اور کیا سلسلہ ہو۔ تو یہ بڑی سخت سزا تھی، اتنی آسان نہیں تھی۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً یا تحقیق علم تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا لَهُمْ ان سب سے کونوا قردۃ خاسئین کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہاں تک ہو گئے علم۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ، اس کو ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، پہلا ورڈ ہے فجعلنا، اس کے دیکھیں اس کے کتنے ٹکڑے ہونے چاہیے ذرا بتائیں؟ 3، یہ 3 ہوئیں گے۔ ویری گڈ، 3 ہوئیں گے، فا اور جعلنا اور ہا، ٹھیک ہے۔ فا ہو گیا پھر یا پس یا تو، جعلنا اگین ٹیبل میں وہی جعلا کا ٹیبل یہاں پہ یعنی کہ ماضی کا اپنی طرف اشارہ زیادہ انگلیوں سے، جعلنا ہم نے بنا دیا، پھر ہم نے بنا دیا ہا، مونس ضمیر ہے، ہا لیفٹ سائڈ سے ایک انگلی، ہا اس کو، کس کو؟ اصل میں یہاں پہ اسکالرز کا مختلف ہے تھوڑا سا، کچھ کہتے ہیں کہ اس وادی کو، وادی مطلب اس گاؤں کو، اس بستی کو، کچھ کہتے ہیں اس واقعے کو۔ بہرحال دونوں چونکہ مونس ورڈ ہیں، بستی جو ہے یا گاؤں جو ہوتا ہے وہ بھی مونس ہوتا ہے اور جو واقعہ ہے وہ بھی مونس کے لیے آتا ہے، تو دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بات اسی کی ہو رہی ہے کہ وہ جو بندر بنانے والی واقعہ تھا یا بندر بنانے والا جو کام ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے بنا دیا اس کو، کیا بنا دیا؟ نقالن، عبرت۔ نقالن مصدر کے طور پہ آیا اور دیکھیں زبر کے ساتھ آیا، اٹ مینز آبجیکٹ کے طور پہ آیا نا کہ کس کو بنایا۔ اب یہ اچھا ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کریں کہ جو جعلا والا فعل ہوتا ہے نا، اس کے مفعول 2 ہوتے ہیں، بنایا۔ اب دیکھیں کس کو بنایا اور کیا بنایا۔ کچھ ایسے فعل آئیں گے آپ کے پاس، اب جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا مزید، کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس کو تو صرف ایک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اس نے مارا، بس ٹھیک ہے، کس کو مارا، بات ہو گئی۔ کچھ ہوتا ہے کہ کچھ فعلوں کے ساتھ 2 مفعول یا زیادہ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ کام کیا، کس نے کیا، کس کو کیا، کیسے کیا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ اب جعلا جو فعل ہے یہ بھی اس طرح کی ہوتا ہے کہ جعلا اس نے بنایا، کس کو بنایا اور کیا بنایا، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس میں ہا جو تھی نا پہلا آبجیکٹ تھا کہ بنا دیا کس کو، اس واقعے کو، اور بنایا کیا؟ نکالن، عبرت بنا دیا۔ اب عبرت ہمیں پتہ ہے ایسا کام بالکل جو یعنی کہ بڑا ایسی سزا یا ایسا کوئی واقعہ ہو جائے کہ دوسرے اس سے سبق حاصل کریں نا، بڑا ہی خطرناک یا یادگار کوئی واقعہ بڑے برے سینس میں، اسے کہتے ہیں عبرت۔ آگے کیا؟ لیما، لی ہو گیا لیے، ماں ان کے لیے جو، اب یہاں پہ ماں جو ہے یہ اسم موصول کے طور پہ آیا ہے، یعنی اس واقعے کو عبرت بنا دیا کن کے لیے؟ لیما ان کے لیے جنہوں نے یا جو بینہ یدیہا۔ اب اس لفظ کو تھوڑا سمجھیں، نکالن کو بھی یاد کر لیں، یہاں پہ نیچے دیکھیں فارمولا آ گیا R5S10 لاؤڈ، کیونکہ نیا ورڈ ہے، 2-3 دفعہ پڑھیں گے آپ
تو پھر آپ کو یاد ہوگا نکالن، نکالن عبرت، اس کو آپ کو ریوائز کرنا ہی پڑے گا، پھر ہی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس واقعے کو بنا دیا پھر عبرت لما، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو بینہ یدیہا۔ اچھا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے عربی کا جو کہ لفظی مطلب دیکھیں تو کچھ اور بنتا ہے، اگر ہم اس کو میننگ دیکھیں کہ ان کے سامنے، بین کہتے ہیں درمیان کو، اور یدئی کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، اور ہا پھر اگین اس واقعے کی طرف کہ اب یہ دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو پھر بات کچھ اور بنتی ہے، لیکن بینہ یدئی جو استعمال ہوتا ہے نا یہ سامنے کے لیے۔ اب دیکھیں دو ہاتھوں کے درمیان، میں اگر آپ سے کہتی ہوں بینہ یدئی، دو ہاتھوں کے درمیان، دو ہاتھوں کے درمیان کیا؟ جو میرے سامنے ہے، تو سامنے کے لیے جو لفظ آتا ہے نا عربی میں وہ بینہ یدئی آتا ہے، تو یعنی کہ جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ بینہ یدئی کی طرح، اور پھر ایک پیچھے خلف۔ اصل میں امامہ بھی یوز ہوتا ہے سم ٹائم عربی میں، اور خلف، لیکن امامہ جو ہوتا ہے نا آگے جیسے امام کے طور پہ آتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیکٹ میں آ جاتا ہے کہ اگلا، آپ سے اگلا یا آگے والا۔ تو بینہ یدئی تو بالکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرنٹ جو جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں، چاہے وہ واقعہ ہو، لوگ ہوں، کچھ بھی ہو، زمانہ ہو، تو وہ سب کچھ آ سکتا ہے۔ اور اس کی جو اپوزٹ ہوتی ہے وہ خلف ہوتی ہے، خلیفہ سے نکلا ہے نا، خلف، پیچھے والا۔ اب یہ دیکھیں دونوں ورڈ یہاں پہ آئے ہیں، بینہ یدیہا کہ جو ان کے سامنے تھا، اور وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے تو عبرت بنا ہی بنا، یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے، جو جن کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، جو وہ دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، ایک تو ان کے، اور وما خلفہا کہ جو ان کے پیچھے آنے والے۔ دیکھیں آج ہم کتنے سالوں بعد ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیٹھے آیت، تو ہم اس میں آ گئے نا خلفہا میں، کہ اس واقعے سے پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ اس کو عبرت بنا دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے موجود تھے، وما خلفہا اور جو، وا ہو گیا اور، ما ہو گیا جو، خلفہا اگین دو ٹکڑے، جس طرح یدیہا کے دو ٹکڑے، کہ جو ان کے پیچھے تھے، یعنی اس واقعے کے پیچھے، یعنی بعد میں آنے والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا یعنی کہ آنے والوں کے لیے بھی، سامنے والوں کے لیے، موجود کے لیے بھی، اور جو آنے والے پیچھے تھے، آئندہ ساری نسلوں کے لیے یہ کیا بن گیا؟ یہ واقعہ ایک عبرت بن گیا۔ اچھا اس میں بینہ، ابھی ہم واحد جمع میں بھی دیکھ لیں گے، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، اور دو ہاتھوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا وہ لفظ، وہ ہوتا ہے یدانی اور یدینی۔ اصل میں ہم جیسے کہتے تھے مسلم سے مسلمینہ، مسلمونہ، دو طرح سے جمع بناتے ہیں، اونا اینا والی ساؤنڈ۔ اب جب انشاءاللہ QC4 میں جا کے پڑھیں گے ڈوئل کے سیغے بھی، دو کے، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے، جمع بنانی ہوتی ہے نا تو آنی اور عینی کی آواز ہوتی ہے، جیسے اونا اور اینا ہوتا ہے نا جمع کے لیے، جیسے مسلم سے مسلمونہ، مسلمینہ، تو جب دو کا بنانا ہوتا ہے تو آنی اور عینی کر کے، الف اور نون اور یا اور نون، لیکن یا کے اوپر زبر، آنی اور عینی۔ اب یہ جو تھا نا یہاں پہ چونکہ آبجیکٹ بینہ یدئی، یدین لفظ آنا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یدین کے ساتھ جب ہا جوڑی تو اس کا نون ہو گیا اسکپ، یہ اس طرح کر کے کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یدئی کے ساتھ یہاں پہ تھا یدینہ یہ لفظ اصل میں، پھر اس کے ساتھ جب ہا کی ضمیر آئی تو وہ نون ہوگی اسکپ، تو وہ بن گیا یدیہا، بینہ یدیہا۔ تو یہ کنسٹرکشن بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی بعد میں۔ تو ان کے جو سامنے تھا وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھا، وا اور موعظتاً، موعظہ کہتے ہیں نا نصیحت کو، یہ ہم ویسے اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں سم ٹائم، مضمون میں، سٹوریز میں بھی یہ لفظ موعظہ، نصیحت، اور نصیحت تھا کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں یہاں بھی لی آیا ہے، للمتقین، جیسے میں کہتی تھی نا لی کی پریپوزیشن جو اسم کے ساتھ آتی ہے، تو جیسے ملائکہ کے ساتھ للملائکہ، للہ، تو اسی طرح متقین کے لیے آنا تھا تو لی آیا، لام زر لی۔ جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو لام زبر کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں بھی لام زر لی، اگر اس کو ہم الگ کرتے ہیں تو دو ٹکڑے نا، ایک لی اور ایک المتقین، اگر ال کو الگ نہیں کرتے تو کیا بنے گا؟ للمتقین، متقیوں کے لیے یہ البتہ نصیحت ہے۔ وہی بات کہ جنہوں نے نصیحت لینی ہے انہوں نے لینی ہے، ورنہ بہت سے لوگ وہاں بھی ایسے ہوں گے کہ جو موجود ہوں گے پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے بعد پھر وہی حرکتیں۔ تو ہم آج بھی دیکھیں، ہم جن کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ لینے والے جو ہوتے ہیں وہ دو چار ہی ہوتے ہیں، باقی سارے بس ایسے ہی ہوتے ہیں، بھیڑ چال ہی ہوتے ہیں۔ تو یا سنی تو بس ٹھیک ہے، دو وقتی طور پہ اثر ہوا اور پھر غائب، یہ والا معاملہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، جو پرہیزگار، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، البتہ ان کو ان واقعات سے بہت نصیحت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس میں سے اپنے لیے نصیحت لے لیتے ہیں۔ یہ ہو گئی چھوٹی سی آیت تھی، اگلی اس کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ نکالن کا سب سے پہلے ورڈ بتا رہے ہیں کہ نکالن کیا کہتے ہیں؟ عبرت، ایسی سزا،
جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے. کہتے ہیں نا کہ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ کسی کے ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو بس اس واقعے سے بڑی عبرت پکڑی، بڑا میں نے مطلب سیکھا اس سے. کہنے کا مطلب کہ ایسا مس ہیپ ہو جائے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں تو نیکسٹ کبھی ایسا نہ کروں یا ایسا کچھ نہ ہو. یہ وہ والی بات ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب اسلامک شریعت میں جب کہا جاتا ہے سزائیں دینے کو، تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے سامنے دی جائیں. ابھی ہم جیسے قرآن میں پڑھ رہے تھے کہ رجم کی سزا یا کسی کو اگر ایسے کہنا ہے تو باقاعدہ لوگ اکٹھے کرو، پھر اس کے سامنے کرو تاکہ لوگوں کو عبرت آئے، ڈریں لوگ کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ. اگر آج جیسے ہمارے ملک میں یا ہمارے کسی نے اگر قانون کے خلاف ورزی کی ہے اور اس کو سزا دی جائے چوراہے میں کھڑے ہو کے، تو دوبارہ کبھی جرت نہ ہو کچھ عرصہ لوگوں کی کہ دوبارہ سے وہ یہ کریں. لیکن چونکہ بچ جاتے ہیں، پیسے دے کے نکل گئے، کوئی سفارش کری، پولیس نے چھوڑ دیا، اس لیے ڈر خوف ہی نہیں ہے، کوئی بالکل پرواہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو صحیح طرح سزا ملی ہو تو دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو یہ کام کرنے کی. یہی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اصل میں ہمیں تو یہ صرف یہاں پہ ایک آیت لکھی ہے نا، ان لوگوں کو اس واقعے کا اچھا خاصا پتہ تھا. یہ بہت مشہور ان کا ایک واقعہ تھا جو کہ ان کے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شاید دور میں یہ ہوا تھا، اور یہ لوگ بہت روتے تھے، بول نہیں سکتے تھے انسان ہی لیکن بندر بن گئے تھے. اور یہ نہیں ہوا کہ ان کی پھر نسلیں چلیں. یہ آج کل ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں شاید یہ جو بندر چل رہے ہیں ہمارے ارد گرد یہ انہی کی نسل، ان کی نسل نہیں. بندر ایک الگ سے جانور بھی موجود ہے، ان کو بھی بندر بنا دیا تھا. لیکن ان کو صرف وہ یہ تھا کہ وہ 3 دن بعد، کہتے ہیں کہ تفاسیر میں دیکھ رہی تھی کہ 3 دن بعد وہ لوگ مر گئے تھے، مطلب وہ سروائیو بھی نہیں کر سکے. 3 دن بعد ان کی کوئی نسل کچھ نہیں تھا، بس ان کو سزا ملی اور وہ بڑے اس بارے میں مطلب پریشان بھی تھے، روتے تھے کہ وہ بالکل بندر بن گئے. اور دماغ تو وہی تھا نا انسانوں والا. تو پر سنا ہے کہ 3 دن بعد پھر وہ ہلاک بھی ہو گئے تھے. تو یہ والا بہت مطلب ایک بڑا واقعہ ہوا تھا ان کی قوم میں. اور پھر آگے جو موعظۃ للمتقین، یہی نصیحت، یاد دہانی، اور صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ بس ان کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، ورنہ جن باقیوں کے تو کانوں پہ آپ وہ ہے نا، ہم شروع میں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو نہیں سمجھ آنی. جب ہم نے پکے کافروں کی بات کی تھی کہ ان کو آپ چاہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو نہیں سمجھ آنی، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ان کے پردے پڑے ہوئے آنکھوں پہ. تو یہ وہ بات ہے. اب یہی یہ وہ آیت میں لائن تھی میں کہتی کہ اس سزا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سزا سے عبرت حاصل کرنے کے لیے نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور ذرا بندروں کو امیجن کر کے سوچیں کہ آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی. یعنی کہ امیجن کریں نا جسٹ کہ کیا حالت ہوگی کہ جب ایک بندہ بیٹھے بیٹھے اور جی وہ بندر بن گیا. تو ذرا سوچیں اس چیز کو کیا فیل ہوتا ہے. اور یہ ہوگی ٹھیک ہے، آسان تھی آیت. فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، یعنی اس کو نقالاً عبرت لما، اس کے لیے جو بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھا یعنی جو موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً، اور نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. یہ ہماری آیت نمبر 66 ہو گئی. ترجمہ ہم کر چکے ہیں. اس میں سے جو اسباق ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. اور پھر یہ تیسری آخری کیا بات تھی کہ نصیحت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. دعا پلان اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما کے میں گناہگاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں بھی گناہوں سے بچوں. ظاہر یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہم سم ٹائم سوچتے ہیں نا بچوں کو ڈانٹو نہ، کچھ نہ کہو، بس اچھا پیار بس لالی پاپ ہی دیتے رہو. لیکن وہ کئی دفعہ ڈرانا بھی پڑ جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی ایسی سخت آیتیں نہ بھیجتے. ساری آیتیں جنتوں کی آ جاتی بس کہ بندہ شاید شوق میں کر لے. لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہر جنت کے ساتھ دوزخ کی آیت آ جاتی ہے، ہر دوزخ کے ساتھ جنت کی آ جاتی ہے. اٹ مینس کہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے. ڈرانا بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو ان سزاؤں کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، کیسے عبرت آئے گی، کیسے خوف آئے گا. اور خوف بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا مومن کے لیے. اور پلان کیا ہے، انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا. یہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ ظاہر تاریخ کی ہمیں سزائیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن و سنت سے. یہ بھی 2 ہی ذریعے ہمارے پاس جو اتھینٹک ہیں. اگر ہم قرآن کو ہی پڑھتے رہیں تو اس میں کافی ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی اور ہم الگ سے کوئی بک نکالیں اور اس کو پڑھیں اور کریں. اچھا اس میں جو اسماء افعال دیکھیں، خاصی، یہ دیکھیں یہی تھا نا خاصی، خسارے سے نکلا. خاصی یعنی خسارہ تو نہیں، خسارہ ویسے تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن روٹ لیٹر خیر وہی ہیں. اس کا میننگ تھوڑا آ جاتا ہے اس میں نقصان اٹھانے میں، برباد ہونے میں. یہ آ جاتا ہے ضلالت کے اندر تھوڑا سا خاصی.
تو اس کی جمع ہے. اب یہاں چونکہ دیکھیں اینڈ پہ واحد کے اوپر تنوین نہیں ہے، جب تنوین نہیں لکھی ہوگی پھر آپ نے دونوں لکھنے ہیں، خاسئون اور خاسئین، کیونکہ دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہاں لکھ دیا جاتا پیش پھر آپ صرف یہ بناتے، اگر زبر یا زیر ہوتا واحد پہ تو پھر ہم صرف یہ والا بناتے یا نون والا. تو یہ ہو گیا. اچھا اگلا موعظہ. موعظہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی مصدر کے طور پہ آیا ہوا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ مواعظ. اچھا مواعظو، اس کے اندر تنوین نہیں ہونی جمع، یہ انڈر لائن کر لیں، یہ انہیں لفظوں میں سے ہے جن کی جمع کے اوپر تنوین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مواعظو، مواعظن نہیں لکھنا، مواعظو ایک پیش کے ساتھ یا ایک زبر یا ایک زیر کے ساتھ آتا ہے. تو بلکہ زیر نہیں آتی، اس کے اوپر صرف پیش اور زبر ہی آتا ہے. اچھا یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک ہم پڑھیں گے جا کے اگلے کیوسیز میں، کون سے ویسے لفظ ہیں جن کے ساتھ تنوین نہیں آنی. مواعظو، ٹھیک ہے، موعظہ واحد اور مواعظو اس کی جمع ہو جائے گی. یہاں بھی انہوں نے چھوڑا ہوا جا رہا ہے، وہ دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا بک میں آپ کی زیادہ دی ہوئی ہیں، یہاں تھوڑی تھی. بک میں تو آپ کے دیا ہوا ہے متقن بھی، یہ وہی ہے QC2 کا شروع کے لیسنز میں. متقن اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ متقون بھی بن سکتی ہے، متقین بھی بن سکتی ہے. اور پھر یہ کردن ہو گیا بندر کو، اور کرادتن جمع ہو گئی. اچھا ید میں کہہ رہی تھی ہاتھ، ایک ہاتھ کو کہتے ہیں ید، دو کو کہنا ہو تو یدانی یا یدینی. ہاں یدانی اور یدینی دو طرح سے آ سکتا ہے، پیش کے بدلے یدانی اور زبر زیر کے بدلے یدینی. اور جو جمع ہوتی ہے نا اس کی، وہ جمع مکسر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایدی. ٹھیک ہے، عید اس میں حمزہ آ جاتا ہے شروع میں، ایدی. یہ زیادہ ہاتھوں کے لیے آتا ہے. یہاں پہ جو یوز ہوا تھا یہ دو والا تھا، دو ہاتھوں کے درمیان. بینہ یدئی، اصل میں یہ یدئی لفظ تھا، ہاں ملنے سے نون غائب ہو گیا، تو وہ ڈوول کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، بینہ یدئی والا. چلیں اب اس میں دیکھ لیتے ہیں افعال. پہلے QC1 والے 3 حرفی صحت مند. سب سے پہلے عالمہ ٹیبل آ گیا. عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم. QC1 کا ہمارا جانا پہچانا سامیہ باب سے ہے. ٹھیک ہے، آگے جعلہ، یہ تو ہمارا بالکل فاتحہ پہ جعلہ، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. آگے QC2 والے سب سے پہلے قال بہت دفعہ استعمال ہوا، دیکھیں 1715 دفعہ قرآن میں آیا ہوا ہے، بہت دفعہ. اور چونکہ اس کے فرسٹ جو ہے ماضی کی چابی قال، لیکن روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کاف الف لام نہیں بولنا، الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا. الف کی جگہ یا واو ہوتا ہے یا یا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو. یہ قول سے آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے روٹ لیٹر جو ہیں کاف واو لام، قول. تو قال، یقول، قل، قائل، مقول اور قول. اچھا آگے ہے کانا، یہ جو کونو تھا نا، کونو، یہ البتہ فعل امر تھا زیادہ انگلیوں کے ساتھ. تو کانا کا ٹیبل کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. یہ بھی سیم کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہوں گے. اور یہ بھی دیکھیں 1358 دفعہ، یعنی ان دونوں کو اگر ہم ملا لیں 3000 تو یہی بن جاتے ہیں ورڈز، کالا اور کانا دونوں کے اگر فگرز ہم ایڈ کریں. اچھا آگے ہے خاسئین. اب یہ جو ہے نا یہ خاسا، جس طرح ہم نے حمزہ والے پڑھے تھے نا QC2 میں، اگر حمزہ لاسٹ پہ آئے تو اس کی اگزامپل کون سی تھی؟ قرأ. سیم قرأ کے اوپر یہ بنے گا خسا. ٹھیک ہے، خسا. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذلیل ہوا. خسا، خے، سین اور حمزہ، یہ اس کے روٹ، جیسے قاف را اور حمزہ، بالکل اس طرح آپ اسے کر سکتے ہیں قرأ کی طرح. جیسے وہاں قرأ لکھا اسے کاپی پیسٹ کر دیں. خسا، یکسا، اکسا، خاسئون. اچھا بک میں ڈیش ہے، یہاں مقصون لکھا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے کہ استعمال تو نہیں ہوتا. دیکھیں وہ ذلیل ہوا، وہ خود ہی ذلیل ہوا، اس کو کسی کو مطلب اپنے آپ کا ہی ہوا نا، تو اس میں ضرورت تو نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ اکارڈنگ ٹو فارمولا یا سانچہ بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں. مقصون اور خسعن استعمال نہیں ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. خسعن، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو گیا مصدر. اور فتح باب سے یہ بھی، جیسے قرأ بھی جو تھا وہ فتح باب سے ہی تھا، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا آگے ہے موعظہ، تو یہ بھی وعظہ، جیسے ہم نے QC2 کا پڑھا تھا نا وعدہ، جس کے شروع میں واو تھا، وعدہ، سیم اسی طرح وعظہ. وعدہ یعید اد، وعظہ یعظ از. ٹھیک ہے، بالکل اس طرح. واعظن، موعوظن، اور اس کے دو مصدر بن سکتے ہیں، واعظن بھی بن سکتا ہے، اور جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے موعظۃن، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں مصدر آ سکتے ہیں. اور یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی واعظ نصیحت کریں، مجھے کوئی واعظ کریں، مطلب مجھے کوئی نصیحت کریں،
یہ اکثر اردو میں بولتے ہیں نا ہم لوگ کہ مجھے کوئی واز کریں، مجھے کوئی نصیحت دیں، یہ اس میننگ میں آ جاتا ہے۔ اچھا آگے یہ دیکھیں ایک ٹیبل آگے تھے ناکلا، یہ ابھی جو نکالن تھا نا عبرت، وہ اس کا مصدر تھا، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا ٹیبل بھی آپ اس کو یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آ جاتا ہے ناکالا جو ہے نصرہ باب سے ہے، ٹھیک ہے، انکل، ناکالا ینکلو انکل ہے نا، تو اس کو دیکھ لیں سامنے سیم، باقی سارا وہی، کوئی اس میں چینج نہیں ہے، ناکالا ناکلو، نکلتا نکلتو، نقل تم نقلنا نقلت، ینکلو ینکلونا، تنکلو انکلو تنکلونا، ننکلو یا تنکلو، انکل عنصر کی طرح، انکلو، لا تنکل لا تنکلو، ناکلون منکولون، اور اس کے بھی مصدر دو طرح استعمال ہو سکتے ہیں، نکالن بھی ہو سکتا ہے، نقلتن بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں سے کاپی کر لیں۔ آگے QC3 والے، اچھا QC3 کا یہ والا جو لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، یعنی لیسن میں پہلے آ گیا ہے، ابھی ہم نے اختلافہ باب کا کمزور نہیں پڑھا۔ بہرحال 6 چابیاں لکھی ہوئی ہیں، اتارنی ہوں گی اتار لیں، نہیں تو جب پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے، اعتدا، دیکھیں شروع کا حمزہ اختلافہ کی طرح، پھر اختلافہ کا خلفہ، خا کی جگہ آ گیا عین، تا جو ہے فامولے والا گین، پھر دال، اور پھر کھڑی زبر ہے نا، تو اٹ مینز اس کی یا نظر آ رہی ہے، تو بظاہر دیکھنے میں جو روٹ لیٹر لگ رہے ہیں ماضی کی چابی پہ جانے سے، اعتدا پہ جانے سے، وہ لگ رہے ہیں حمزہ، دال اور یا، ٹھیک ہے، اعتدا، یہی استعمال بھی یا ہی ہو رہا ہے، لیکن کمزور فی میں بہت سے ایسے فعل آپ کو نظر آئیں گے کہ جب وہ روٹ لیٹر واؤ ہوتا ہے نا، تو واؤ استعمال نہیں ہو رہا تو استعمال یا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، بہت سو میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اس لیے پریشان نہیں ہونا اس سے، یہ یعنی کہ اس کا ہے، یہ اس میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے اس طرح نا، کیونکہ واؤ یا جو دونوں ہی کمزور ہیں، تو دونوں ایک دوسرے سے ہم نے یہ شروع میں پڑھی تھی کمزوروں کی خصوصیت، جب بالکل QC2 کا یاد کریں سٹارٹ، کمزور افعال کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے نا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے، یا میں چلا جاتا ہوں، میں آ جاتا ہوں، فلانا آ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو جگہ بھی دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں، ایون حمزہ بھی ان کی ہیلپ کر دیتا ہے، حالانکہ حمزہ کمزور نہیں ہے، لیکن یہ دونوں تو لازمی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ اکثر آپ کو ایسا ہو سکتا ہے، سم ٹائم آپ لوگ ڈکشنری دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو روٹ لیٹر آپ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں اگر اسی کو آپ دیکھیں اعتدا کو آپ اس میں لکھ دیں عین دال یا، بظاہر دکھ بھی یہی رہا ہے، اب آپ کو وہ ڈکشنری میں کچھ نہیں لکھے، وہ لکھے معافی موجود لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، پھر یا کی جگہ واؤ کو چینج کر کے دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یا لگ رہا ہے لیکن واؤ ہو، تو واؤ سے کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، تو بہت سے ایسے افعال میں یہ آپ کو چیز آئے گی سامنے، تو پھر اس کو آپ چینج کر کے دیکھ لیجیے گا یا کو واؤ سے، تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اس کے نا کہ اصل اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں اور استعمال کیا ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کو آپ ادب سے یاد رکھیں، ادب کہتے ہیں نا دشمنی کو، ادب مبین، تو وہی والے روٹ لیٹر جب مزید فی کے اس باب میں آئے ہیں تو وہ بن گیا ہے اعتدا، یعنی حد سے تجاوز کرنا یا زیادتی کرنا، بہت شدید زیادتی کرنا، یعتدی، اعتدا یعتدی اعتدی، معتدن معتدن، لیکن یہ اکیلا نہیں آتا، مفعول اس کے ساتھ کوئی یعنی آتی ہے ساتھ پریپوزیشن وغیرہ، ساتھ اس کے علیہ آ گیا، اور اعتداء، سم ٹائم ڈیش بھی لکھا ہوگا، یہاں پہ تو خیر لکھا ہی نہیں ہوا بک میں آپ کی، تو اس کو ہم پڑھیں گے نا جب اس کا اوریجنل ٹیبل، تو پھر آپ کو وہاں پہ ہم اس کی ایگزامپل میں اس کو ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے، فی الحال کاپی کرنا ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی الحمدللہ یہ ہو گیا۔ اچھا اس کو ذرا کریں، نصیحت کن لوگوں کو فائدہ دیتی ہے؟ 1 2 3 4، 4 نہیں ہے 3 ہے، 3 3 جو تک ہیں 3 3 3 ٹھیک ہے، گڈ، جاگ رہے ہیں سارے۔ چلیں جی، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشوں کے مطابق، نمبر 2 نمبر 2 بندروں نمبر 2 اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اچھا جی، موعظاتن کی جمع کیا ہوگی؟ نمبر 1 نمبر 1 مواعظ مواعظ، ٹھیک ہے۔ آج گروپ میں کون پوچھ رہا تھا وہ کس کی جمع پوچھتے تھے؟ سوائق، سائقہ کی جمع، ہاں مواسی مواسیق، مواسی ہاں ہاں مواسیق، تو یہ اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا جن کی ڈفرینٹ سی جمع ہوتی ہے اس کو ذرا زیادہ یاد کر لیا کریں، باقی تو سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اچھا جی چلیں الحمدللہ ہم اب اپنے آگے گرامر پارٹ میں، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ دیکھ لیں کون کون ہے۔ سسٹر وقار النساء ہیں، انم حمزہ، عاشی جاوید، سسٹر فرحانہ، گوہر باجی ہیں، حفصہ امجد ہیں۔ حفصہ آپ نے ہوم ورک شروع نہیں کی ابھی تک، کلاس آپ لے رہی ہیں ماشاءاللہ، ہوم ورک بھی جلدی جلدی کریں۔ ہیرا، کوکب، میمونہ، نزت ہاشمی ہیں، نزت ہاشمی باجی ماشاءاللہ، اور
رابعہ سجاد. اور ریمیڈی 13 یہ کون ہے؟ یہ اپنا نام بتائے. رضوانہ شاہد ہیں، سعدیہ نعیم، سرفراز اختر، شائستہ بشارت ہیں، تحسین انصاری ہیں، طوبہ خرم ہیں، الفت باجی ہیں، عصبہ شہزاد، اور اینڈ پہ کون ہے؟ ولیہ افرا. چلیں الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم کرتے ہیں، آج ہم نے جو کرنا ہے فعل عدلہ. اب اس کو دیکھیں، اس کا اگر میں حمزہ ہٹا دوں تو یہ ہم QC2 میں بھی کر چکے ہیں. اس کو آپ چھپا لیں ایک دفعہ تو بن جائے گا دلہ. دلہ ہم نے کس پہ کہا تھا؟ دعاد، باب دعاد پہ. دعاد سے ہی یاد رکھا تھا، ضربہ باب سے، اور اس کا مطلب وہاں پہ تھا وہ گمراہ ہوا. دلہ، دلہ یا دلو، دلہ. یاد آیا؟ دالن ڈیش دلالتن. اس کا بلکہ ٹیبل بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی. لیکن یہ اگر اسلمہ باب میں آ جائے یہی روٹ لیٹر تو بن جائے گا عدلہ. یعنی اب اس میں حمزہ لگ گیا. حمزہ لگنے سے کیا، یہ حمزہ کون سا ہے؟ یہ روٹ لیٹر نہیں ہے، یہ صرف اس فارمولے کا ہے مزید فی کے باب کا، اسلمہ باب کا. نیچے دیکھیں لکھا بھی ہوا اسلمہ کے وزن پر عدلہ. اور اس کو اب ہم کہیں گے، اس میں روٹ لیٹر کون سے ہوں گے؟ روٹ لیٹر ذرا بتائیں. دعاد لام لام. لام لام. ہاں ویری گڈ، دعاد لام لام. تو اب مجھے ذرا بتائیں کہ اگر میں ایسے کہتی ہوں کہ یہ کون سا فعل ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ ڈبل حرف والے. ہاں ٹھیک ہے نا کہ اصل سے. بالکل ڈبل حروف. آپ سب سے پہلے جو اس کی آپ نے اس کے اندر جو چینج دیکھا یا جو ایک اسپیشل بات دیکھی وہ کیا دیکھی کہ اس کے اندر تو 2 لام آ گئے ہیں، شد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ یہ تو ڈبل حروف والا ہے. بے شک یہ صحت مند بھی ہے کیونکہ اس میں دعاد لام لام ہے، لیکن پہلی چیز صحت مند تو لاسٹ میں جا کے دیکھیں گے نا، جب کچھ نہ ملے گا تو پھر تو صحت مند بول ہی دینا ہے. سب سے پہلے کوئی اس میں کوئی خاص بات آ گئی ہے تو وہ چیک کرنی ہے. تو اس میں لام ڈبل ہو گیا ہے، ہم کہیں گے یہ ڈبل حروف والا ہے. ٹھیک ہے، اور دلہ جب آئے گا تو آپ نے اسے کہنا ہے ڈبل حروف. اب یہ نہ ہو کہ اس کا حمزہ سمجھ کے آپ کہیں یہ تو حمزہ والا ہے. یہ حمزہ اس کا اپنا نہیں ہے. روٹ لیٹر کو چیک ہمیشہ جب باب کے بارے میں بتانا ہے، باب نہیں مطلب فعل کے بارے میں بتانا ہے تو اس کے روٹ لیٹر کو صرف دیکھنا ہے، ایکسٹرا ورڈز کو نہیں دیکھنا. وہ سارے سائڈوں سے کاٹ کوٹ کے چھانٹی کر کے پھر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہی تو مزید فی میں ہم پڑھ رہے ہیں شروع سے کہ یہ بھی 3 حرفی ہی ہوتے ہیں. جیسے QC1 میں فتح نصرہ 3 حرف تھے، یہ بھی 3 حرف ہیں. بس مسئلہ یہ کہ اس کی ماضی کی پہلی چابی پہ جاتے تھے 3 ہی حرف نظر آتے تھے، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں جب آپ ماضی کی پہلی چابی پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے بھی آپ کو 3 نظر نہیں آتے، زیادہ نظر آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، 6 لفظ نظر آتے ہیں. تو اس میں سے پھر آپ نے ایکسٹرا نکالنے ہوتے ہیں مزید فی والے، اور بیچ میں سے صرف روٹ لیٹر نکالنا ہے. روٹ لیٹر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے یہ کون سا چیز ہے. جیسے ہم نے پہلا باب پڑھا تھا علامہ. اب بظاہر تو اس میں 3 دکھ رہے ہیں، عین لام میم، لیکن لام پہ شد ہے، اٹ مینز لام 2 دفعہ آیا ہوا ہے. تو اس کے کتنے لفظ ہو گئے؟ 4. عین لام لام میم تو 4 ہو گئے. اب 4 تو ہمارے روٹ لیٹر ہوتے ہی نہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں سارے 3 والے. اس کا مطلب 1 لام ایکسٹرا ہے، تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ عین لام میم اس کا روٹ لیٹر. اس طرح ہم نے اس باب کو نکالا تھا. اور دوسرا پھر ایک اسلمہ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا تھا؟ اس کا حمزہ ایڈیشنل ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس لیے اس کو بالکل نہیں گننا ہم نے حمزہ والے میں. یہ اصل میں اس کے کیا ہے؟ سین لام میم. سین لام میم سے ہی فیصلہ کرنا ہے یہ کیا ہے. اگر وہاں کمزور ہے تو کمزور کہہ دیں گے، وہاں ڈبل ہے تو ڈبل کہہ دیں گے. سین لام میم کے اندر حمزہ آ جائے گا تو کہہ دیں گے حمزہ، ادروائز ہم کہیں گے سمپل سمپل ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم نے کتنے پڑھے تھے مزید فی کے؟ 8 باب پڑھے تھے. کون کون سے؟ اور اس کے نام کتنے مزے کے ہیں کہ ہم مصدر کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور ماضی کی پہلی چابی ہم نے اس جملوں سے یاد کر لی، تو 2 لفظ ہمیں 6 چابیوں میں سے پہلے ہی یاد ہو گئے. ایک کیا تھا؟ تعلیم اور محاسبہ. محاسبہ، سین پہ زبر، با پہ زبر. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اب ان کی چابی جب بولیں گے تو پھر ایسے سائڈ پہ اشارہ کر کے ایک انگلی سے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ. ٹھیک ہے، تینوں کی ایک ایک چابی ہو گئی. پھر آگے 2 کون سے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافہ، استغفرہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور اب آگے 3 پھر کون سے پڑھے جو کم کم آتے ہیں؟ تدبر، با پہ پیش. تدبر اور تدارس، را پہ پیش. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو انقلاب، یعنی انقلاب پلٹنا. یہ دوسرا انقلاب ہے، پلٹنے والا. اللہ کی جانب ہو پلٹنا. اچھا، انقلاب. اب اس کی چابی کیا؟ تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. اب اس میں دیکھیں اگر آپ سے کوئی تدبرہ والا باب کا پوچھ لیتا ہے تو پہلے تو آپ نے یہ، حالانکہ ماضی کی پہلی چابی ہے، ہم جب QC1 2 میں ہمیشہ یہی کہتے تھے آپ کو کہ جب بھی کبھی آپ نے باب کو فعل کو ڈھونڈنا ہے کون سے والا ہے تو ماضی کی پہلی چابی پہ جائیں. جہاں بھی کھڑے ہیں ماضی کی پہلی چابی پہ جائیں، وہاں پتہ چل جائے گا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں نا ماضی کی پہلی چابی پہ جانا، تو پہلی چابی پہ ہی ہے، لیکن وہاں جا کے پھر ایک اور کام بھی کرنا ہے. وہاں پہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہم کچھ کہہ سکتے، ہمیں اس میں سے پھر ایکسٹرا سارے ورڈز نکالنے ہیں.
اندر سے وہ 3 نکالنے ہیں جو روٹ لیٹر ہیں. اب یہاں دیکھیں تدبرہ میں کتنے لفظ ہیں؟ ہمیں اس وقت یہاں پہ 5 لیٹرز نظر آ رہے ہیں. تا، دال، 2 دفعہ با اور پھر ایک را، 5 لیٹرز. تو 5 میں سے ہم 3 نکالیں گے. اصل کون سے؟ اصل کون سے تھے؟ دابا را. دال بارہ. ہاں تو بس دابا را کو سوچ کے پھر فیصلہ کرنا ہے. اس کے اندر اگر واؤ یا آ گیا ہے، واؤ یا تو پھر تو کہہ دیا کمزور. ان کے اندر کوئی حمزہ آ گیا تو پھر کہہ دیا حمزہ. ان کے اندر کوئی ڈبل آ گیا تو کہہ دیا ڈبل. تو اگر کچھ بھی نہ آیا تینوں میں سے تو کہہ دیا صحت مند. جیسے ابھی ہم اس کو کہیں گے دال بارہ، تینوں صحت مند ہیں کیونکہ ان میں اور 3 چیز کچھ بھی نہیں تھی، کوئی اور اسپیشل بات تھی ہی نہیں. اسی طرح تدارسا، اب تدارسا میں تا بھی نکال دو، الف بھی نکال دو، پیچھے بچا دار راسا. اسی طرح انقلبہ، انقلبہ کے کیسے پتہ چلے گا؟ شروع کے ہی 2 لفظ نکال دو. ان کو نکال دو، پیچھے 3 جو بچتے ہیں وہ روٹ لیٹر ہیں. قالبہ. ایسے کر کے ہم نے ڈھونڈے تھے ساروں میں سے، ٹھیک ہے. تو یہی بس آپ نے کرنا ہے. جیسے شروع والے علامہ میں لام ڈبل تھا، حاسبہ میں الف ایک ڈالا ہوا تھا ہا کے بعد، باقی 3 جو تھے وہ روٹ تھے. اسلمہ کا شروع کا حمزہ ہٹا دیں، باقی 3 روٹ لیٹر رہ جائیں گے. اختلافہ میں پہلا نکال دیں حمزہ اور خے کے بعد والا تا نکال دیں، باقی جو 3 بچیں گے وہ روٹ ہوں گے. اب ہم نے دیکھا اس میں کوئی خود سے تو ڈھونڈنا بھی نہیں. آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میں کون سا ہٹاؤں. بتا تو دیا ہے کہ اگر آپ کو باب سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس میں سے یہ والا ہٹا دیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے اختلافہ ہے تو آپ اس کی حمزہ نکالیں اور سیکنڈ والا تا نکالیں، پیچھے جو بچے گا خالافہ تو وہ بچ گیا روٹ لیٹر. اسی طرح استغفرہ اس والے باب میں تو بہت ہی آسان ہے. حالانکہ سب سے زیادہ لفظ اس میں ہوتے ہیں استغفرہ میں، 6 لیٹرز آ جاتے ہیں ایک ہی لفظ میں، لیکن اتنا آسان ہے. شروع کے 3 نکال دو، آخری 3 جو ہیں وہ روٹ لیٹر ہیں. کیسے؟ حمزہ سین تا نکالا، پیچھے بچا غافرہ، بس ہم نے کہہ دیا غافرہ اس کا روٹ لیٹر. یہیں سے ہم فیصلہ کر لیں گے یہ کون سا ہے. تو بس یہ اتنا آسان ہے، مطلب یہ اگر ہم ایک دو لاجک اس کی سمجھ آئے تو بہت آسان ہے یہ. ابھی تو ہم آپ سے کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ اس کے اوریجنل نام یاد کریں، اوریجنل لفظ، کیونکہ اوریجنل چونکہ فا عین لام ہی گھما پھر آ کے بولتے رہنا ہے اور وہ استعمال بھی نہیں ہوتے ہماری لینگویج میں، تو وہ ہمیں پھر بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں فائدہ یہ کہ یہ سارے جو کمزور افعال ہیں یہ بھی 9000 دفعہ آئے ہیں، اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم پڑھے تھے QC 1 2 میں، جب صرف QC 1 کیا تھا یہ 4 باب فاتحہ ناصرہ ضربہ سامیہ، یہی 9000 دفعہ آئے ہوئے تھے. پھر یہ جب نے QC 2 کا پورا کیا، کمزور بھی، ڈبل بھی، حمزہ بھی، یہ بھی سارے 9000 دفعہ آئے. اب چونکہ آج اس دفعہ ہم QC 3 کر رہے ہیں تو QC 3 سارا اگر ملا لیں اکٹھا ہی، کمزور بھی، ڈبل بھی، صحت مند بھی، سارا کچھ ملا لیں تو وہ بھی 9000 دفعہ بن جاتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس طرح ہی آئی ہیں. ہمارا QC 1 بھی تقریباً 9000 دفعہ والے گرامر کے افعال، 2 والے بھی اور 3 والے بھی سارے اس طرح چل رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں اس میں یہ تھا یہ والا، یہ پہلے 4 جو سائڈ پہ لکھے ہیں یہ ہمارے صحت مند تھے ہیں. یہ دیکھیں اب 3 لفظ ہی ہیں نا. مسئلہ یہ کہ ان کی ہم پہلی چابی پہ جاتے تھے تو آسانی تھی نا، 3 لفظ ہی دکھتے تھے اور وہی آرام سے آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے تھے یہی اس کے روٹ لیٹر، ہمیں کچھ سوچنا ہی نہیں پڑتا تھا. اور اسی طرح QC 2 میں یہ بھی سارے تھے تو کمزور، لیکن 3 ہی تھے، 3 سے زیادہ کبھی تھا ہی نہیں. کوئی اس میں کوئی آپ کو چوتھا نظر آ رہا ہے؟ کہیں بھی نہیں نظر آ رہا چوتھا. 3 ہیں سارے. کوئی بتائیں اگر کوئی 4 نظر آ رہا ہو. اسی طرح پھر اس کے بعد ہم نے انہی میں ہم نے ڈبل حروف والے بھی پڑھ لیے تھے. اب یہاں دیکھیں یہی والا یہ ہے وہ جس کو آج ہم نے اس کے ساتھ حمزہ لگانی ہے، یہ والا دلوا. تو یہاں پہ بھی ڈبل ہی تھا وہ، لیکن وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ QC 2 والا 3 حرفی ثلاثی مجرد، اور یہ جو ہے 3 حرفی مزید فی ہی، تھوڑا سا نام کا فرق ہے. وہ مجرد بولتے تھے، یہ مزید فی. کیسے پتہ چلا کہ اس کی جب ماضی کی پہلی چابی پہنچے تو یہ تو آپ کو گن کے 3 ہی لگ رہے ہیں، 3 ہی ہے نا. یہ دیکھیں دعاد لام لام اور ہے ہی کچھ نہیں، بیچارہ 3 اکیلا. تو مجرد کیا کہتے ہیں؟ بیچارے بیچلر کو، اس کی یعنی کہ کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے پاس 3 اکیلے ہی ہیں. تو اس لیے اس کو ہم نے کہا یہ تو اچھا یہ QC 2 والا یہ. لیکن اب جب ہم کریں گے عبداللہ تو اس میں حمزہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ ہی نظر آئے گا، تو اس لیے وہ اس میں 4 ہو جائیں گے. تو 4 سے ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی یہ تو مزید فی کا باب ہے. اور میننگ میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا. مسئلہ یہ کہ آپ سوچیں گے کہ وہاں بھی یہی تھا، یہاں بھی ایک حمزہ لگانے سے فرق کیا پڑا، ڈالا کیوں؟ ڈالے گا اس لیے کہ اب آپ کو ایک آیت بھی ہم نے QC 2 میں پڑھی تھی، آیت نمبر 26، اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس میں ہم کہ وہاں پہ میننگ کا اتنا فرق پڑتا ہے. اچھا پھر اس میں ہم نے حمزہ والے بھی پڑھے تھے، ہمارا سوالا قارا، یہ دیکھیں. اور یہی جو آج ہم نے پڑھا ہے نا خاصا، یہ قارا کے پیٹرن پہ تھا. اس کو آپ سامنے رکھ کے لکھ سکتے ہیں آرام سے. قارا کو سامنے رکھیں، بک کھولیں پرانی QC 2 کی. یہ QC کی ساری بکیں حفاظت سے رکھنی، ان کا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. آج تک ہم جب QC 6 7 کی کوئی چیز پڑھتے ہیں جا کے QC 2 کو کھولنا پڑتا ہے، کئی دفعہ 3 کو کھولنا پڑتا ہے. بکس پاس ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، بھول جاتا ہے نا بندہ، تو یہ بکس کا بڑا فائدہ. اچھا یہ دیکھیں ہمارا QC 3 کا اب ٹیبل آ گیا. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟
یہ ہم نے سارے صحت مند پڑھ لیے. یہ یہاں پہ خیر 5 لکھے ہوئے ہیں کیونکہ آخری جو 3 ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نیچے. یہ ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے. صحت مند ان ساروں میں صحت مند ہی تھے. پھر انہی کے اوپر ہم نے یہ کمزور شروع کیے ہوئے تھے، جو کہ ابھی تک ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں. واللہ ہم نے علامہ پہ پڑھا تھا، اور اس کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا نجا. پھر ہم نے نادا پڑھا تھا، یہ آصبہ کی طرح تھا، اس کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا لاکا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اقامہ پڑھا، یہ اسلمہ باب پہ تھا، اور اس کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا ارادہ. پھر ہم نے الکا پڑھا پیچھے. الکا کی مثال تھی، کیا تھی الکا کی مثال؟ ذہن سے نکلنے کا دیکھیں. الکا کی ابکا نہیں، اوہا. الکا اوہا. پھر ہم نے اوہا اس کی مثال میں پڑھا تھا. کیونکہ یہ جو ایک خود اور ایک مثال، یہ تو آپ کے نا کورس کی ہے نا، اس میں تو یعنی باقی اتنے ایکسٹرا وہ تو ہم صرف آپ سے کہتے ہیں ایکسٹرا پریکٹس کریں، لیکن اصل میں ایگزامس کے حوالے سے تو یہی آنے ہیں، یا جو قرآن پارٹ میں لکھے ہوتے ہیں ٹیبلز، یا پھر یہ جو آپ کی بس ایک یعنی کہ وہ والا اور ایک اس کی مثال، یہ 2 آتے ہیں بس. اچھا آگے ہم نے پھر اس کے بعد یہ نیچے آگے تھے یہ حمزہ والا آمنہ. یہ دیکھیں اب یہ ڈبل والا آج پڑھنا ہے نا، اور نیچے یہ ہم نے آمنہ پہلے پڑھ لیا. نیچے یہ دیکھیں آمنہ. آمنہ بھی ہم نے پیچھے کیا ہے کلاس میں، اور اس کی ہم نے مثال میں، اچھا اس کی جو مثال تھی نا وہ آمنہ جیسی نہیں تھی. مثال انفقہ تھی جو کہ نارمل ایک صحت مند تھا اسلمہ باب پہ، حالانکہ آمنہ میں حمزہ آ رہا ہے. تو اصولاً تو ویسے اس کی مثال بھی حمزہ والی رکھنی چاہیے تھی، پر وہ نہیں ہے، اور آسانی ہوگی کہ حمزہ کا ایک ہی پڑھایا فی الحال. اب یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہم نے فی الحال آتا کو چھوڑ کے حمزہ کے ساتھ دوسرا ہم ادھر آ گئے دوبارہ عداللہ پہ. آمنہ بھی اسلمہ پہ ہے اور عداللہ بھی. پہلے اسلمہ والے پورے کر رہے ہیں نا، تو آج عداللہ جو ہم نے پڑھنا ہے ڈبل حروف، اس کو دیکھیں اسی گرین پورشن میں رکھا ہوا ڈبل والے میں، تو یہ ہے البتہ اسلمہ کے سامنے. تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اسلمہ پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد باقی دیکھیں گے. اور یہ ہے جناب عداللہ، اور اس کا مطلب ہے اس نے گمراہ کیا. پہلے جو ہم نے QC 2 میں پڑھا تھا دلہ، اس کا مطلب تھا وہ گمراہ ہوا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ایک منٹ کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھ لیں پتے میں اس طرح کا جو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے اسرہ، یہاں پہ رے ڈبل. پھر اور یہ وقار النساء نے کیے ہوئے ہیں 2-3 بتائیں کہاں لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے کیے تھے. اسرہ، احلہ، اسمہ، وہ کہاں لکھا ہوا اذلہ. ہے اس پتے میں سے؟ پہچان سکتے ہیں کدھر ہے؟ اذلہ ڈھونڈ کے بتا سکتی ہوں. اچھا چلیں پھر آپ ڈھونڈ کے بعد میں گروپ میں بتائیے گا. بہرحال 2-3 آپ اس میں احلہ یہ ابانا کے اوپر لکھا ہوا ہے، احلہ کے نیچے لکھا ہوا ہے ایک، ہاں گرین میں. یہ احلہ گرین میں یہ مل گیا جہاں میرا ایرو تھا، ٹھیک ہے. اور ایک وہ آمنہ کے نیچے بھی الف مدہ کے نیچے بھی ایک لکھا ہوا ہے براؤن میں. افزا آخر وہ ہاں. نہیں باجی وہ الف اوپر اس کے. اچھا یہ تو اسفر ہے نا. یہ سب سے نیچے الف مدہ کے نیچے دیکھیں باجی، الف خاص سین، وہ شد ہے اس کے ساتھ سین. آمنہ کے زبر کے اوپر بھی ازلہ لکھا ہوا ہے. یہ پہلے جو اس کو آپ ڈھونڈ آمنہ لیں. کا الف ہے نا اس کے پاس حسہ بھی ہے اور اشتہ بھی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بڑا مزے کا کام ہے، اس کو اب ڈھونڈنے بیٹھ کے. اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اسی جیسے سالمہ ہم تو اسلمہ باب بناتے ہیں، روٹ لیٹر تو یہی ہے نا 3، لیکن سالمہ کا مطلب اور تھا، وہ سامیہ باب میں تھا. یہ اسلمہ جب بنا تو ڈیفرنٹ میننگ ہو گیا تھوڑا سا. اسی طرح دلہ کا تھا، دلہ کا وہاں میننگ تھا گمراہ ہوا، اور یہاں ہے عدلہ تو گمراہ کیا. بے شک تھیم سیم ہے لیکن فرق ہے. فرق یہ کہ گمراہ ہونا وہ ہوتا ہے خود سے گمراہ ہونا، میں گمراہ ہوا، ٹھیک ہے، خود سے ہوا. جیسے یہ میں آپ QC 2 کا ٹیبل کی تصویر آپ کے سامنے رکھی تھا کہ آپ کو ذرا یاد آ جائے. دلہ، دلو، دللتا، دللتو، دللتم، دللنا، دلت. یدلو، یدلونا، تدلو، ادلو، تدلونا، ندلو یا تدلو. دلہ، ٹھیک ہے. پہلے دعات کے نیچے زیر، اس کے باب کی وجہ سے ضربہ، پھر لام پہ زبر. دلہ، دلو، لا تدلہ، لا تدلو، دالن ڈیش دلالتن، یہ اس کا تھا. اب اس میں یہ کیا تھا؟ وہ گمراہ ہوا، وہ سب گمراہ ہوئے، وہ گمراہ ہوتا ہے یا گمراہ ہو جا، سارا کچھ تھا کہ ہونے پہ تھا. یہ وہ فعل ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں لازم. فعل لازم اور متعدی کا بھی نا آپ کا وہ آئے گا QC 4 میں جا کے تھوڑا ٹاکرا پڑے گا. یہ اصل میں ہوتا ہے کہ وہ فعل جن میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. اب دیکھو ایک کام ہونا وہ خود سے ہوتا ہے نا، اس میں ضروری نہیں کہ کوئی پاس ہو. میں جیسے میں ڈرا، میں خود ہی ڈرا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈراؤں. مفعول ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس میں بس فاعل اور فعل کافی ہے.
تو اسی طرح یہ جو فعل ہوتے ہیں نا جن میں ہونا، کام کا ہونا، اکثر ان میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کو کہتے ہیں لازم فعل. اور دوسرے ہوتے ہیں متعدی. ان کو بے شک آپ یاد نہ کریں، ویسے بتا رہی ہوں آپ کو. متعدی فعل یہ ہوتے ہیں کہ جن میں مفعول لازمی ہے. جیسے میں کہتی ہوں اس نے مارا، تو ظاہر ہے کسی کو مارا ہوگا نا، کوئی ہوگا جس کو مارا ہوگا. تو اسی طرح جتنے ہی ہم کام، اس نے کھولا، تو کس کو کھولا؟ کوئی دروازہ یا کوئی کتاب، کچھ تو کھولا ہوگا. تو یہ وہ فعل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں متعدی. آپ اس کو یاد ایسے رکھ سکتے ہیں، میم سے متعدی، میم سے مفعول. تو جن میں میم آتا ہے وہ مفعول ہونا لازمی ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی. اب یہ جو ہے نا عدلہ، یہ فعل متعدی اسی روٹ لیٹر سے فعل متعدی بن گیا. اور یہ اسلم اب کی بڑی بڑی خصوصیت ہے، ایک بہت بڑی بگ کوالٹی، کہ یہ فعل کو متعدی کر دیتا ہے. اگر لازم ہے تو متعدی کر دے گا، اگر متعدی ہے تو مزید متعدی کر دے گا، مزید اس کو کسی کا محتاج بنا دے گا. یعنی کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس وقت، اب دیکھو گمراہ کیا، اٹ مینس کہ یہاں کچھ کوئی ہوگا جس کو گمراہ کیا نا، ورنہ کیسے کس کو گمراہ، یعنی کسی تھرڈ پرسن کی بات اس میں لازمی آ جائے گی. تو یہ بہت ڈفرینس ہے ان کے میننگ میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا وہ ہے گمراہ ہوا، جو آج ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید فیہ میں یہ ہے گمراہ کیا. ٹھیک ہے، میجر ڈفرینس. یہ فعل لازم تھا، اور آج جو پڑھنا ہے یہ فعل متعدی جس میں مفعول بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک بڑا ڈفرینس ہے، اس کے میننگ کا بھی یاد رہے گا آپ کو. نام بے شک نہیں یاد رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے باقی سارا وہی، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی سارا. جہاں جہاں پہ تو ضرورت پڑتی ہے، ہم دو لام اس طرح آ جاتے ہیں کہ دوسرے لام کے اوپر حرکت ہوتی ہے، تو پہلے کو ساکن کر کے تو شد بنا دی جاتی، کیونکہ عربوں کو اچھا نہیں لگتا کہ دو لفظ کٹھے آئیں بولنے کو. تو دیکھیں اگر ہم اس کو اسلمہ باب پہ لے کے جائیں، اسلمہ لفظ کے اوپر، تو ہم اس کو لکھ سکتے تھے. اسلمہ اگر بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ عدللہ. ٹھیک ہے نا، عدللہ. اب یہ دیکھیں عدللہ جب بنایا تو کہاں پہ ہمیشہ مرج ہو جاتے ہیں؟ جب دوسرا لام جو ہے وہ حرکت والا ہو. جب دوسرا لام حرکت والا ہو تو پہلا کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کو ہم ساکن بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اس کی حرکتیں غائب بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو کٹھا مرج کر سکتے ہیں. تو عدللہ کو بنا دیا انہوں نے عدلہ، آرام سے. لیکن یہاں پہ جو تیسرا لفظ آیا نا، جب تیسرے لفظ پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں بنتا ہی اس طرح ہے عدللتا. جو دوسرا لام تھا وہ ساکن تھا، جب دوسرا لام ساکن ہو جائے نا پھر اس کو مرج کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ نارمل بھی جب شد پڑھتے ہیں قاعدے میں، ناظرے میں، تو شد کیسے پڑھتے ہیں؟ با کے اوپر شد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اگر اس کے پیچھے پیچھے حمزہ فرض لگا دیتے ہیں، اب با، پہلے والا باب ساکن اور دوسرا با زبر والا، اب با. اگر اسی کو زیر پڑھنی ہو اب بی، اور پیش پڑھنی ہو اب بو، کیا پہلا ساکن دوسرا حرکت تو شد بنتی ہے. تو جہاں جہاں مرج کیے ہوئے ہیں نا شد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہاں دوسرے لام پہ یا دوسرے لفظ پہ شد تھی، لہٰذا وہ مرج ہو گئے. جس والے دیکھیں لفظ میں دوسرے لفظ پہ شد نہیں ہوتی، جزم ساکن آ جاتا ہے، اس کو کر نہیں سکے. کیسے؟ عدللتو. اب لام دوسرا ساکن تھا، اگر یہاں حرکت ادھر ہوتی نا تو دوسرے پیچھے والے لام کو تو ہم کر ہی لیتے کچھ نہ کچھ. تو اگر دوسرے پہ حرکت نہیں تھی پھر اس کی شد نہیں بن سکی. عدللتو، عدللتو، عدللتا، عدللتم، عدللنا، یہاں نہیں ہوئی، لیکن پہلے میں اور دوسرے میں آرام سے ہوگی. یعنی سائیڈ والے سیغوں میں ہو جاتی ہے، تو آمنے سامنے ان میں نہیں ہوتی. تو بس وہی رول جو ہم پہلے QC2 میں تھے، جن جن لفظوں میں کرتے تھے اس میں کر لیں گے. جہاں پہ کھولنا پڑے گا کھول لیں گے. تو وہ بالکل ویسے ہی چلنا ہے جیسے پیچھے آپ نے ابھی ٹیبل کیا نا، وہاں بھی دیکھیں QC2 میں بھی پہلے 2 میں کرتے تھے، آگے کھول دیتے تھے، پھر آخر جو مونس کا سائیڈ والا آتا تھا وہ بھی چونکہ سائیڈ والا مونس تھا اس میں بھی دوبارہ شد آ جاتی تھی. اسی طرح یا دلو، پھر اس میں ساروں میں ہم جوڑ دیتے تھے، کیونکہ اس کی بھی دیکھیں اگر ہم اس کو پیٹرن پہ ڈالیں تو وہ اس طرح ہی بنتا ہے کہ دوسرا لام جو ہے نا وہ حرکت والا آ جائے گا، پہلے کو ساکن سکن کر کے تو مرج کر دیں گے. اسی طرح پھر آگے اسی طرح اس کی امر بھی چلتی ہے. یہ بس وجہ ہوتی ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے. تو پڑھنا آپ نے ویسے ہی ہے. عدلہ، اس نے گمراہ کیا. اب ہم کہیں گے کیا. عدلہ، اس نے گمراہ کیا. عدلو، ان سب نے گمراہ کیا. عدللتا، تم نے گمراہ کیا. عدللتو، میں نے گمراہ کیا. عدللتم، تم سب نے گمراہ کیا. عدللنا، ہم سب نے گمراہ کیا. اور مونس کیسے بنے گا؟ عدلہ، عدلت. اس طرح کریں گے آسان ہو جائے گا. عدلہ، عدلت. ٹھیک ہے، اب یہ کروائے کوئی. جی میمونہ، آپ کا ہینڈ ریز ہوا سب سے پہلے. عدلہ، عدلو، عدللتا، عدللتو، عدللتم، عدللنا، عدلت. ویری گڈ. تحسین آپ کروائیں. جی، عدلہ، عدلو، عدلو، عدللتا، عدللتو، عدللتم، عدللنا اور عدلت. عدلت، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی بول چال کروائیں. ولیہ آپ بتائیں جلدی سے. حل عدلہ
هل أضل نعم أضل ٹھیک ہے نہیں ادلو کیوں؟ حل ادلہ کیا وہ گمراہ ہوا؟ ما أضل نہیں چلے ماں کی تو خیر ہے، نام آپ نے کہہ دیا، لیکن ادلو کیوں کہا ہے؟ عدلہ ہی رہے گا، سائیڈ والے اشارے چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، عدلہ ہی رہے گا۔ وہ عدلو کیسے بن گیا؟ وہ تو مضارع میں چلا گیا، پھر کچھ اور بن گیا، تو آپ نے اس کو لفظ کو نہیں، فعل کو نہیں بدلنا۔ ہاں یہ کے ساتھ چونکہ وہ گمراہ ہوا، اب گمراہ ہونا چونکہ ہم کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں لگا دیتے ہیں، اب ماں لگاتے ہیں، چونکہ ماضی ہے تو یہ بھی یاد کر لیں دوبارہ سے کہ ماضی کے ساتھ ماں لگتا ہے، اور مضارع کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ لا لا، مضارع کے ساتھ لا لگے گا، بالکل۔ تو اب آپ نے بس ماں میں جواب دینا ہے اور سائڈ پہ آپ نے اشارہ نہیں بدلنا، ورڈ نہیں بدلنا، تو کیا ہوگا؟ حل ادلہ، ما أضل ٹھیک ہے، حل ادلو، ما أضل ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں سامنے پوچھتی ہوں، حل ادللتا، ما أضللت ہاں اب چینج کریں گے، ما ادللتو، ٹھیک ہے، میں گمراہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حل ادللتم، ما أضللنا عدللنا عدللنا، ٹھیک ہے، چلیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب اگر ساتھ کچھ لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حل ادل احدن، نہیں میں غلط نہیں کری، گمراہ ہوا نہیں، گمراہ کیا، کیا اس نے گمراہ کیا؟ اچھا سوری میں تو پھر اس کو QC2 کے میننگ میں جا رہی تھی، نہیں غلط ہو گیا، گمراہ ہوا نہیں، کیا اس نے گمراہ کیا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال اس طرح بننا تھا، کیا اس نے گمراہ کیا؟ یہ آپ نے کہنا نہیں اس نے گمراہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بات چل رہی ہے، ہم نے ہوا کر کے کر دیا، وہ غلط ہو گیا۔ کیا ان سب نے گمراہ کیا؟ کیا تم نے گمراہ کیا؟ کیا میں نے گمراہ کیا میں کریں گے، ہونا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو پھر وہی والا بجے گا QC2۔ اب دیکھیں، اب ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے کسی احدن کا مطلب کسی ایک کو بھی، ٹھیک ہے، سنگولر آیا نا تو کوئی، اس کا کوئی میننگ میں بھی آ سکتا ہے، کیا اس نے کسی ایک کو بھی گمراہ کیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے نہیں جی اس نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا، تو آپ نے اس طرح بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بے شک اب سارے بولتے جائیں، حل ادلو احدن، ما أدل أحدا، ٹھیک ہے، میننگ سمجھ آ رہی نا؟ کیا میننگ بنے گا؟ اس نے کسی سب کو گمراہ نہیں کیا۔ ہاں ان سب نے کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ ویری گڈ، کو اس نے کسی گمراہ کو بھی نہیں ہاں اس نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی نہیں کیا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اچھا حل ادللتا احدن، کیا تم نے کسی کو گمراہ کیا؟ ما ادللت ما احدا أضللت أحدا، ہاں میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا حل ادللتم احدن، ما ادللنا احدا ٹھیک ہے، ما ادللنا احدن، ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں مضارع پہ، جیسے ہم پہلے کرتے تھے دلہ یا دلو، ٹھیک ہے، سیم اس طرح ہی ہے، لیکن اسلمہ چونکہ باپ پڑھ رہے ہیں، اسلمہ یسلمو تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے اسلمہ باپ کا مضارع یو سے شروع ہوتا ہے، یا پیش آتی ہے، تو ہم نے ادھر بھی بس یو کر دینا ہے، اور باقی تقریباً وہی سارا، تو عدلہ یدلو، ٹھیک ہے، عدلہ یدلو، اس کے ویسے بھی یسلمو میں لام کے نیچے جو ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے عین کلمے میں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں پہ عین کلمہ جو تھا وہ لام تھا، لیکن چونکہ وہ لام ساکن تھا، بعد میں وہ خیر یہ پوری اس کی چلتی ہے نا، اگر ہم اس کو اوریجنل لفظ پہ لیں یسلمو تو یہ بننا تھا یدلیلو۔ اب یدلیلو میں وہ آخری لام نے مرج ہونا تھا، پیچھے والے لام کے اوپر حرکت تھی، اس لام نے اپنی حرکت دعات کے شفٹ کر دی کیونکہ دعات ساکن تھا یدلیلو کی اندر، وہ کرتے کرتے وہ زیر جو تھی وہ دعات پہ شفٹ ہو گئی اور لام خود ہو گیا شد کے اندر آ کے مرج ہو گیا۔ تو یہ پورا ایک رول ہوتا ہے، یہ خیر ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کو پڑھنے کی، لیکن یہ بنتے کس طرح، یہ بھی باقاعدہ ایک لاجک سے بنتے ہیں، ایسے ہی نہیں بن جاتے، تو وہ آپ انشاءاللہ نیکسٹ لیولز میں خود ہی سمجھتے جائیں گے۔ بہرحال کر آ کے جو بھی بنا یدلو، ٹھیک ہے، یدلو، لام کٹھا ہو گیا اور زیر جو ہے وہ دعات کے اندر شفٹ ہو گئی، لیکن آئے گی زیر ہی، یدلو کیونکہ اگر دیکھیں دعات پہ زیر نہ ہو تو فوراً یو سے تو آپ کے ذہن میں ایک چیز فوراً آ جانی چاہیے کہ یہ کہیں مجہول نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی مجہول ہوتے ہیں وہ پیش سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو میجر فرق ہمیں ڈالتی ہے نا، جو چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کے سامنے ٹیبل لکھا ہوا ہے، ابھی تو آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن کے اندر یہ لفظ آ جائے گا تو آپ کہیں گے میں کیسے سمجھوں گی مجہول ہے یا معروف ہے یا مزید فی ہے کیا ہے، کیونکہ مزید فی کے صرف 3 باب ایسے ہیں جو یو سے شروع ہوتے ہیں، باقی سارا مجہول، سارا پیسیو وائز یا پیش یو سے شروع ہوتا ہے،
تو بے شک وہ QC1 کا ہو, QC2 کا ہو, QC3 کا ہو. تو اس کا میجر فرق یہ ہے کہ جو ہم یہ 3 باب پڑھ رہے ہیں, مزید فی کے اسلمہ, حاسبہ, علمہ, ان تینوں کے جب مضارع یو کے ساتھ آتے ہیں تو ان میں لازمی زیر بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ لاسٹ کے اوپر. تو یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ دعات بن رہا ہے, لہٰذا دعات پہ آ گئی. تو اب بن گیا یدلو, جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نارمل مزید فی کا مضارع ہے, یدلو. اب یہ لفظ یاد کریں, ہم نے QC2 کے اندر آیت نمبر 26 میں جب مچھر کی مثال پڑھی تھی تو وہاں ہم نے پڑھا تھا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ اللہ کا اس مثال سے ارادہ کیا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, وہ بہت سوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے. تو وہاں جب یہ لفظ آیا تھا یدلو, تو میں نے آپ سے لکھوایا بھی تھا کہ یہ جو ہے یہ QC3 کا فعل ہے. تو آج آپ کے سامنے QC3 کا وہ فعل بھی آ گیا کہ بالکل ایگزیکٹ آپ وہ لفظ پڑھ رہے ہیں, یدلو, یہی والا ورڈ وہاں استعمال ہوا تھا کہ وہ گمراہ کرتا ہے اس والی مثال سے بہت سوں کو. یہاں پہ ہوا نہیں تھا کہ وہ گمراہ ہوا, ہم کہہ رہے تھے اللہ یعنی اس مثال سے بہت سوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. تو یہ وہ بات تھی, یہ والا وہ فعل تھا جب ہم کہہ رہے تھے یاپش یو سے شروع ہے, اس سے مطلب ہے کہ یہ QC3 کا ہے. تو آج الحمدللہ آج اس لیول پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وہ فعل بھی پڑھ رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ آپ نے استعمال کیا تھا, یدلو, وہ گمراہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کروائیں کون, فرحانہ کروائیں آپ. یدلو, یدلونا, تدلو, ادلو, تدلونا, ندلو, ہیا تدل. ویری گڈ. انم آپ بھی کرائیں. یدلو, یدلونا, تدلو, ادلو, تدلونا, ندلو, ہیا تدلو. ویری گڈ. اچھا جی, سمیرہ اختر, آپ ذرا مجھے بتائیں, ہل یدلو, کیا وہ گمراہ کرتا ہے؟ سمیرہ بولیں, آپ کا مائک بند ہے. عاشی آپ بتائیں. ما یدلو. ما یدلو, اچھا. ہل یدلونا, لا یدلو آئے گا. نہیں سوری, لا یدلو, میں بھی کہہ رہی ہوں یس. اچھا لا یدلو آئے گا, گڈ, ٹھیک ہے. جی ما جو تھا ماضی میں آنا تھا, اب ہم مضارع پڑھ رہے ہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں. اچھا جی, ہل یدلونا, لا لا یدلونا. یذلون ٹھیک ہے. آگے ہل تدلو, لا اذل لا أذل لا لا ادل, ادلو, ٹھیک ہے. ہل, آگے دیکھیں, اب میں سب سے پوچھ رہی ہوں, ہل تدلون, کیا تم سب گمراہ کرتے ہو؟ لا نذل لا نذل لا لا يذل ہاں, ندلو. ہم گمراہ ہم نہیں گمراہ کرتے. لا ندلو, ہم نہیں گمراہ کرتے. اب اس کے ساتھ پھر ہم کچھ لگاتے ہیں, ویسے انہوں نے نہیں لگا, چلیں اب آسان ہو گیا. آگے چلیں, اب دیکھیں, اب ہم بناتے ہیں امر, سیم سمپل, جیسے ہم نے اسلمہ سے اسلم, تو ایسے ہی عدلہ سے عدلہ, ٹھیک ہے. بس اس کی جو زیر یعنی کہ حمزہ تو آنا ہی آنا ہے, کیونکہ یہ اسلمہ باپ کا ہے, اس کا حمزہ زبر والا ہے, یہ تو آتا ہی آتا ہے, ڈفرینس ہے لیکن آنا ہی آنا ہے. پھر اس کا سیکنڈ لاسٹ زیر ہو جائے گی, اسلم, اور لاسٹ ساکن. اب مسئلہ یہ کہ ڈبل حروف میں ہم وہاں بھی پڑھ رہے تھے QC2 میں بھی کہ ساکن اس طرح نہیں ہوتا, اگر ہوتا بھی ہے دلیل کی طرح نا, تو وہ لام کو کرتے کراتے ہم اینڈ پہ زبر والی ہمیشہ امر میں کیا دیتے ہیں, لاسٹ والے ڈبل حرف کو زبر دیتے ہیں. جیسے وہاں تھا زنہ یا دلہ یا ردہ, اس طرح کر کے ہم نے اینڈ پہ جو تھا وہ لفظ اس کو زبر ہی دی تھی, تو یہاں پہ بھی زبر ہی آنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے اینڈ پہ زبر ہی آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ وہ کرتے کرتے ماضی سے میچ ہو گیا ہے. اب ماضی اور امر کا فرق صرف ایک زبر زیر رہ گئی, کون سی؟ دعاد کی. وہاں تھا عدلہ, یہاں ہے عدلہ. اب آپ کو اس صرف زواد کی زبر اور زیر سے پتہ چلنا ہے یہ امر ہے یا ماضی کا پہلے والا ہے, اور اسی طرح ماضی کا دوسرا اور اس کا بھی دوسرا آپس میں مکس ہو سکتے ہیں. تو دعاد کی صرف زیر سے اس کا فرق آنا ہے, عدلہ. اب امر کیا ہو گیا؟ عدلہ. اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو عدلو, سمپل پیش کے ساتھ عدلو. اور جب نہیں کریں گے لا تو دلہ. اب تو کیوں آیا ہے تاپش تو؟ یہاں پہ دیکھیں, آج ایک وہ ارسلہ والا سسٹر طوبہ کر رہی تھی نا شیئر گروپ میں, تو وہ یہاں پہ مسٹیک بار بار آپ لوگ کر رہے تھے کہ وہ زبر کے ساتھ چل رہا تھا عدلہ عدلو, پھر یہاں لا تو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مضارع جو اس کا ہوتا ہے وہ سارا تو پہ, تاپش تو پہ چل رہا ہوتا ہے نا, یاپش یو پہ, لہٰذا اس کا تا کے اوپر ڈفرینٹ بات ہے لیکن اس پہ پیش ہی آنی ہے. تو بنے گا لا تو دلہ, لا تو دلو, تم سب مت گمراہ کرو, ٹھیک ہے. اب اس کو آگے دیکھیں, اس کی بول چال بھی اگر کریں, ہم کہتے ہیں لا تو دلہ,
ٹھیک ہے، لا تدل، تو مت گمراہ کر. تو کیا جواب آئے گا؟ لا تدل، لا أدل لا ادلو. گڈ. ہم نے مضارع میں چلے جانا ہے لیکن لا کو ساتھ لا لگا دیں گے. لا ادلو کہ میں نہیں گمراہ کرتا. اچھا جی، اب سب سے میں کہہ رہی ہوں لا تدلو، تم سب مت گمراہ کرو. لا لا نضل ندل لا ندلو، لا ندلو. گڈ. ہاں بس یہ چونکہ مضارع میں آنے سے آپ کو پتہ ہے لام پہ پیش واپس آ جاتی. یہاں پہ امر کے اندر لام پہ زبر تھی، جب مضارع میں واپس آئیں گے تو لام پہ اگین پیش آ جائے گی، کیونکہ مضارع میں تو ہمیشہ ہی لاسٹ پہ پیش ہی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کمزور حرف ہو جائے. مس کیا اگر اس کو کھول سکتے ہیں؟ اصل میں کھول تو یہ سکتے ہیں، ازلہ کو ازلن کھول تو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر یہی کہ کھولنے والا استعمال نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ عرب مطلب جو زبان میں نا سیم ورڈز کھول کے نہیں، جب تک اگر وہ مرج ہو سکتے ہیں تو ان کو کھول کے وہ نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ جہاں پہ وہ نہیں ہو سکتے مرج، صرف ان کو ہی کھول کے پڑھا ہوا ہے. یہ وجہ ہے کہ پھر اس کو جو استعمال زیادہ ہوتا ہے نا وہ یہ والا استعمال ہوتا ہے جو مرج کرنے کے بعد آتا ہے. تو بہتر ہے پھر ہم مرج والا ہی کر لیں. کھولنے کا لکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضرورت نہیں ہے. ایسا استعمال زیادہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا ادلو اور لا ندلو یہ اس کے جواب میں آ جائے گا. اب یہ دیکھیں آپ کے اب بننے ہیں اسم فاعل اور مفعول. کیسے؟ وہی مزید فی کا رول، منہ کے ساتھ منہ لگا دو، تو وہ تو لگانا ہی لگانا ہے، اینڈ پہ تنوین کرنی ہے. اور ایک اسم فاعل میں زیر سیکنڈ لاسٹ، اسم مفعول میں زبر سیکنڈ لاسٹ، وہی والا رول. کیسے؟ اسلمہ سے مسلمن، مسلمن، تو سیم عدلہ سے، عدلہ سے. اب ماضی کو دیکھیں گے نا پہلے. عدلہ، مدلہ مدلن، مدلن اور مدل مدلن. ٹھیک ہے، مدل دعات پہ زیر، مدل دعات پہ زبر، اور لاسٹ چونکہ وہ ساکن ہے مطلب لاسٹ شد ہے تو اس پہ تنوین آ جائے گی. مدلن، مدلن. ٹھیک ہے، مدلن، مدلن. ایک دفعہ دعات پہ زیر، ایک دفعہ دعات پہ زبر، باقی منہ لگا دیا اور حمزہ ویسے ہی غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلم میں بھی نہیں ہوتی. مسلم، مسلم، یہاں بھی آگے حمزہ نہیں آتی ان کی جو اپنی حمزہ جو ہے. چلیں جی، اب یہ اور مصدر اسلام، بالکل اسلام کے ساؤنڈ پہ ادلال اس طرح کر لیں گے. دیکھیں ادلال، اطلال ٹھیک ہے، بالکل اسلام کی طرح. حمزہ اس کا جو شروع والا زیر والا آئے گا اسلام کی وجہ سے، اور آگے سین کی جگہ دعاد آ گیا، اور لام الف لا اور لام اینڈ پہ بس ادلال، ادلالن، اس طرح مصدر کا نشان اس طرح ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ٹیبل یہاں پہ آ گیا، مدلن، مدلن اور ادلالن، گمراہ کرنے والا، جس کو گمراہ کیا گیا، اور گمراہ کرنا، یہ ہو جائے گا. چونکہ یہ متعدی فعل ہے اس کا تو مفعول بھی ہوگا، تو اس کو ہم ڈیش نہیں کرتے، اس کو ہم مدلن، جس کو گمراہ، یا ظاہر ہے جس نے گمراہ کیا اس نے کسی کو گمراہ کیا ہوگا نا، کوئی تو ہوگا جسے گمراہ کیا، تو یہ وہ والی بات آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں آپ کی مونس بھی آ گئی ساتھ ہی. پہلے ہم نے کہا تھا عدلت عدلہ، عدلت، یدلو، تدلو. تو اب ہم اس کو جب پورا کر لیتے ہیں تو یہ بن گیا عدلہ، عدلو، عدللتا، عدللتو، عدللتم، عدللنا، عدلت، یدلو، یدلونا، تدلو، عدلو، تدلونا، ندلو، ہیا تدلو. عدلہ، یہاں پہ دیکھیں حمزہ زبر والا، لام اینڈ پہ زبر، لام والی اینڈ پہ زبر. عدلہ عدلہ، عدلو، لا تدلہ، لا تدلو، مدلن، مدلن اور ادلالن. ٹھیک ہے، اس کو کروائیں وقار النساء، کرائیں آپ. پورا ٹیبل کروانا ہے. ہاں ایک دفعہ کرائیں پورا، ایک دو لوگ پھر. عدلہ، عدلو، عدللتا، عدللتو، عدللتم، عدللنا، عدلت، یدلو، یدلونا، تدلو، ادلو، تدلونا، ندلو، ہی تدلو، عدلہ، عدلو، لا تدلہ، لا تدلو، مدلن، مدلن، ادلالن. ادلالن، ویری گڈ. اچھا انم آپ پہلا ماضی کا کریں، پھر تحسین آپ کریں مضارع کا، اور عاشی آپ پھر امر والی لائن. چلیں. أضل أضل أضللت أضللت أضللتم أضللنا أضلت. چلیں. یدلو، یدلونا، تدلو، ادلو، تدلونا، ندلو، تدلو، ہی تدلو. چلیں عاشی. لا عدلو، لا تدلہ، لا تدلو، مدلن، مدلن، ادلالن. ادلالن، ٹھیک ہے. یہ ہو گئیں 6 چابیاں. فرحانہ آپ کرائیں ذرا 6 چابیاں. عدلہ، یدلو، عدلہ، نہیں نہیں، مدلن، مدل، دوبارہ بولیں. عدلہ، یدلو، عدلہ،
मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदालुन। इदलालुन, ठीक है, इदलालुन, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें आप ज़ेर ज़बर को ज़रा एक दफ़ा गौर से आपने मिक्स नहीं करनी। इसके मुज़ारे में दुआत पे ज़ेर होती है, माजी में दुआत पे ज़बर होती है, ठीक है। माजी में तो खैर तीनों पे ही ज़बर है ना, चारों पे ही, अदल्ला सब पे ज़बर है। फिर यू पेश और फिर दुआत पे ज़ेर, ये सारी चलनी है। और एंड पे भी मुज़ारे में हमेशा आखिरी लफ्ज़ पे भी पेश होती है। फिर जब अमर पे आए तो हमज़ा दोबारा वापस आ गया असलमा वाला, और दुआत पे अलबत्ता ज़ेर ही रहेगी क्योंकि मुज़ारे में ज़ेर थी। और लाम पे अलबत्ता अब पेश नहीं होगा, अब ज़बर होगी, वरना साकिन होता है अमूमन अमर में, लेकिन यहाँ पे इस वाले डबल में क्या होगा, ज़बर आया करेगी। अच्छा, बाकी मुँह तो आना ही है, और दुआत पहली दफ़ा ज़ेर, दूसरी दफ़ा ज़बर, और तनवीन चूँकि ये इसम है, और इदलालुन भी इसम है, लिहाजा तनवीन तो होगी। और अलबत्ता जो हमज़ा है वो इस्लाम की वजह, इस्लाम पैटर्न की वजह से ज़ेर वाला आएगा, ज़बर वाला नहीं आएगा। हालांकि ये बाब सारा जो था ज़बर वाला चल रहा था, लेकिन एंड पे मज़दर में आके ज़ेर वाली हमज़ा आ जाती है। तो ये बस इसको अपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके ये करें, ज़रा वर्कबुक करें। अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। अल्लाह युदिल्लुल कुफ़ार, अल काफिरीन, अल्लाह कैसे आएगा, अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह इज दिस लाइक सब्जेक्ट। अल्लाहु 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 युदिल्लुल अदल्लु। कुफ़ार, ऐसा हो गया। मुज़ारे का पहला लफ्ज़ है युदिल्लु, अल अल्लाहु, काफिरून, अल काफिरून नहीं आएगा, अल काफिरीन, पहले आपने आशी सही बोला था, काफिरीन आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना है ना, काफिरों को बनना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा आता है ज़बर के साथ। अब जब उसकी जमा करेंगे, ज़बर की जमा या नून होती है ना, वाव नून तो नहीं होती, तो फिर आपने क्या बोलना है, ये देखें, युदिल्लुल्लाहु काफिरीना, ठीक है। या अल काफिरीन भी वैसे बोल सकते हैं अगर ताकीद देनी हो, ज़्यादा ही ज़ोर लगाना हो। ये देखें, ये ताकीदन बोलना हो तो अल लगा सकते हैं, लेकिन असल ये है पहले हमेशा आता है फ़ेल, फिर उसका फ़ाइल यानी जिसने काम किया, और फिर मफ़ूल। नॉर्मल जो तरतीब होती है जुमले की वैसे ये होती है। गुमराह करता है युदिल्लु, कौन करता है, अल्लाह, तो अल्लाहु, और फिर किसको करता है, काफिरीना। अब ये जो या नून आ रही है काफिरीना के, इस वजह से आ रही है कि ये ऑब्जेक्ट था, ज़बर वाला आना था, तो ज़बर की जमा जो होती है वो या नून वाली होती है, ठीक है। ये इस तरह बना है। अच्छा, आगे है, उर्दू में तर्जमा करें। वअदल्ला फिरऔनु कौमहु, फिरौन ने कौम को गुमराह किया। और वेरी गुड। गुमराह किया फिरौन ने उसकी कौम को। थोड़ा सा उसकी नहीं लगाएंगे, क्या लफ्ज़ लगाएंगे, वैसे तो उसकी, मतलब फिरौन के हिसाब से तो उसकी है, लेकिन वो क्या बोलेगा, अपनी, अपनी कौम को गुमराह हाँ किया। वो, और मतलब उसने गुमराह किया। देखें, और वाव हो गया, और वाव भी लगाना है ना, वाव की जगह हो गया और, अदल्ला गुमराह किया माजी है, फिरौनु, यहाँ से नून के ऊपर पेश से पता चला कि फिरौन ने किया, तो हम कह देंगे और फिरौन ने गुमराह किया कौमहु, अपनी कौम को, है तो उसी की, मतलब उसकी ही है, लेकिन वो अपनी बोलते वक्त अपनी बोलेंगे। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह, अच्छा फ़र्ज़ करें इसको अगर उल्टा हम कहें कि उसकी कौम ने फिरौन को गुमराह किया, तो फिर क्या करेंगे आप इसी को, वअदल्लु कौम कौम फिरौन, कौम, फिरौना, हाँ फिरौना हो जाएगा, फिरौन पे ज़बर आ जाएगी नून पे, और कौमा की जगह कौमू हो जाएगा। वअदल्ला कौमुहु फिरऔना, इस तरह करके हो जाएगा, मतलब फिरौन के ऊपर पेश नहीं फिर रहेगी, फिर ज़बर आ जाएगी, और कौम के ऊपर ज़बर नहीं रहेगी, पेश आ जाएगी। तो इस तरह करके हमें ये थोड़ा आइडिया होगा जुमलों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अच्छा, आगे देखें, हल अदललतल कौमा, मा अदललतुल कौम, हाँ अदललतु हो जाएगा, माँ आ जाएगा नहीं की वजह से, और अदललतु हो जाएगा ता की वजह से, और कौमा कौमा ही रहेगा, ठीक है। चलें जी, आपका ये भी हो गया। अब ये देखें, टेबल कौन सा करना है, अदल्ला की तरह, अहब्बा उसने पसंद किया, अहब्बा उसने पसंद किया, उस, तो इसका टेबल किसी ने किया हुआ ट्राई, चलें किया करवाएं। आशी पहली लाइन आप कराएं, नेक्स्ट सादिया कराएं, और नेक्स्ट कौन कराएं, नेक्स्ट वकारनिसा कराएं, चलें हाजी करवाएं आशी। अहब्बा, अहब्बु, अहबब्ता, अहबब्तु, आगे जी मैं करा, अहब्बा, अहब्बु, अहबब्ता, अहबब्तु, अहबब्तुम, अहबब्ना, अहबत, अहब्बत, 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 हाँ ठीक है। चलें नेक्स्ट सादिया। युहिब्बु, युहिब्बूना, तुहिब्बु, जी तुहिब्बु, अहब्बत, तुहिब्बूना,
युहिब्बु हिया तुहिब्बु। ठीक है, वेरी गुड। ये कुरान में हम पढ़ते हैं ना युहिब्बूना, ये बहुत लफ्ज़ आता है, तो ये बिल्कुल वही वाला लफ्ज़ है, युहिब्बूना, तुहिब्बू, सारा। अच्छा चलें, तीसरी लाइन वकारों ने साहब कराएं। अहिब्बा अहिब्बु, ला तुहिब्बा ला तुहिब्बु, मुहिब्बुन मुहब्बुन, इहबाबुन। एहबाबुन, अच्छा बिल्कुल सही है। चलें अभी लिखा हुआ भी देख लें। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने लिखना अल्लाह, है। अब मैम का आ ही नहीं रहा। ये अनम अपना माइक बंद करें। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है ये जो हम कहते हैं दोस्त, दोस्त अहबाब, क्या लफ्ज़ बोलते हैं असल में, वो कौन सा अहबाब होता है? मसदर हम इसका मस्दर है। मस्दर है, लेकिन हम वो लफ्ज़ असल में क्या होता है, अहबाब होता है, अहबाब होता है? हिबाब इहबाब। इनके जेर के साथ होते हैं, हम जबर के साथ पढ़ते हैं, बाप कहते हैं हम लोग। तो वो असल में होता ही ज़बर के साथ है, वो और लफ्ज़ है, वो अहबाब होता है, वो हबीब की जमा अहबाब होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो जो ठीक है। दोस्त के लिए बोलते हैं यानी कि अपने दोस्तों के लिए अहबाब, वो होता है हमज़ा के साथ, ज़बर, ज़बर वाले हमज़ा के साथ अहबाब, और उसको वो होता है हबीब की जमा। ये है इस्लाम पैटर्न पे मज़दर अहबाब, और इसका मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी ज़ेर ज़बर से ही फ़र्क है। वो अहबाब है और ये है अहबाब, इसका मतलब होता है पसंद करना, और वो होता है दोस्त, दोस्त की जमा। अच्छा जी, ये आपका, अब इसको नोट कर लें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसकी 6 चाबियाँ, ये आपका पत्ता, इसमें से आप ढूंढ लीजिएगा, और एक 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 कमस ज़रूर ढूंढें एक कोई, और उसको ट्राई कर लें। चलें अब क्विज़ करें। अहब्बा असलमा पैटर्न पे है, फ़िल माजी है, इसका मज़दर बताएं। नंबर 2। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, नंबर हाँ जी नंबर 2 ही आएगा। अच्छा, हल युदिल्लुल कौमा, जवाब क्या आना चाहिए? ला ला उदिल्लुल कौमा, ला ला युदिल्लुल कौमा। युदिल्लुल कौमा। नंबर 1। 1 2 3, सेकंड। 1 सेकंड। 1। 1 1, हाँ 1 आएगा, क्योंकि देखें युदिल्लु ने चेंज नहीं होना, युदिल्लु युदिल्लु ही रहेगा। अच्छा, अब आगे बस 2 ही थे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क्लास होगी कंप्लीट। ये आपके QC 1 वाले 3, फतह नासर और दरम, उसकी 3 3 चाबियाँ फ़ाल वाली, और ये हमारे QC 2 के कमज़ोर हो गए, वादा याइदु, ये आज हमने जो वाजा किया था वो इसी पे था, वादा याइदु इद, कौला ज़ादा, ये सारे हम कर चुके हैं। और ये हमारे चल रहे हैं मज़ीद फ़ीका। मज़ीद फ़ीका हम कैसे लिखते हैं बुक्स में, प्लस के निशान के साथ। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, हासबा युहासिबु हासिब, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, ये 3 तो वो है जो कि यूजू वाले हैं, और बाकी फिर आ जाते हैं मज़ीद। तदब्बरा, ये ज़बर वाले हैं सारे, तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर, तदारसा या तदारसू, तदारस, जिसमें ताता से शुरू होते हैं। और फिर आगे इनकलबा यनकलिबु इनकलिब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर, ये 8 बाब हैं, ये 8 आपने पढ़े हैं। बस इसी की प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, करते रहेंगे ना, मुश्किल नहीं है। अब कुछ लोग बीच में कह रहे थे जी QC 3 समझ नहीं आ रही, हालांकि QC 3 ज़्यादा आसान है, ये आपको उस दिन अंदाज़ा होगा जिस दिन आप QC 4 में चले जाएंगे, फिर आपने कहना QC 3 तो बहुत आसान था। हमेशा बाद में चीज़ें आसान लगती है ना, तो इसको करेंगे 8 पैटर्न और फिक्स हैं। मज़े की बात, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसके मज़दर भी चेंज नहीं होता, चीज़ें भी चेंज नहीं होती, तो बस थोड़ी सी लॉजिक एक दफ़ा समझ आ जाए फार्मूले की। अब ये देखें, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी माजी की पहली चाबी में आपको 3 लफ्ज़ दिखें, सब में आपको ज़्यादा ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो बस इसमें यही करना होता है कि जब आपने कोई ढूंढना है ना फेल कौन सा है, सबसे पहले माजी की पहली चाबी पे पहुँचें, वहाँ से एक्स्ट्रा वर्ड्स को साथ झाड़ दें, और बीच में से रूट लेटर निकाल के तो फिर काम कर लें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बाप पहचानना भी बहुत ज़रूरी है ना, बाप पता होगा तो फिर आप निकाल लेंगे ना। और उसमें ये कि देखें शद वाला, कई लोग शद दे के फ़ौरन अल्लमा अल्लमा बोल देते हैं, शद इसमें भी तो आती है ना, तदब्बरा में भी तो शद आती है, और डबल हरूफ में भी आ सकती है, जैसे आज आपने किया अदल्ला, हालांकि वो असलमा बाप से था लेकिन उसमें शद आई हुई थी। डिपेंड्स कि शद किसके ऊपर है, शद क्या अकॉर्डिंग टू रूल लाम कलमे पे है, या वैसे ही वो रूट लेटर के अंदर डबल हुई हुई है, ये चीज़ आपने असल में थोड़ी सी चेक करनी है। ठीक है, तो अदल्ला में ये था कि हमज़ा जब उसका हटाया तो पीछे बच गया दो लाम लाम, तो हमने कहा तो रूट लेटर ही डबल हो गया, लिहाजा फिर उसको हमने कहा डबल है, अदरवाइज़ वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह आप करेंगे, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। बाकी कल आयतें थोड़ी सी लंबी हैं, कुरान पाठ के लफ्ज़ थोड़े से नए वाले इंशाल्लाह, और फ़ेल भी हमारा नेक्स्ट मशहूर वाला आएगा, तो उसको हम करते हैं, कल मुलाकात होती है आपसे, तो दुआ में याद रखें। और अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, गौर करने वाला, याद करने वाला, अमल करने वाला और उसको फैलाने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔